جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں میں ایک ملک زرگان کی پوری دنیا میں دھوم تھی۔ اس ملک کی سرحدیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہاں کا بادشاہ بے حد انصاف پسند اور عقل مند تھا۔ ملک کا ہر شہری بے حد خوشحال اور خوش اخلاق تھا۔ غرض یہ وہ ملک ہر لحاظ سے ایک مثالی ملک تھا۔ بادشاہ کا ایک ہی لڑکا تھا، شہزادہ عالمگیر، جو بہت خوبصورت، ذہین اور ہمدرد تھا۔ اس کی ہمدردی کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ شہزادہ عالمگیر اپنے باپ سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھتا تھا اور ہر شخص شہزادہ عالمگیر کو دوائیں دیتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر کا بھی ایک ہی لڑکا تھا، جو اپنے باپ کی طرح بہت ذہین تھا، مگر وہ اتنا خوبصورت نہیں تھا جتنا کہ شہزادہ۔ اس کا نام دانش تھا۔ وہ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ شہزادے میں ایک خامی تھی کہ وہ بے حد ضدی تھا۔ جس بات پر وہ اڑ جاتا وہ پوری کرا کر چھوڑتا۔ شہزادہ جوان ہو چکا تھا اور اس کی وجاہت اور خوبصورتی کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس لیے دور دور کے ملکوں کی شہزادیوں نے اسے اپنے خوابوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ ہر شہزادی کی یہ خواہش تھی کہ اس کی شادی شہزادہ عالمگیر سے ہو جائے۔ دوسرے ملکوں کے سفیر شادی کے پیغامات لے کر زرگان آتے، وہ ساتھ ہی شہزادیوں کی تصویریں بھی لے آتے۔ بادشاہ شہزادے کو تصویر دکھاتا، مگر شہزادے کو کوئی تصویر پسند نہ آتی۔ وہ ہر ایک میں عیب نکال دیتا۔ اس لیے بادشاہ بڑے طریقوں سے سفیروں کو واپس بھیج دیتا۔ البتہ شہزادے کی اس عادت سے بادشاہ اور ملکہ دونوں پریشان رہنے لگے، کیونکہ انہیں شہزادے کی شادی کا بڑا ارمان تھا، مگر شہزادہ تھا کہ اسے کوئی شہزادی پسند ہی نہ آتی تھی۔ ایک دن شاہی دربار لگا ہوا تھا۔ دور دور کے ملکوں کے سوداگر بھی اس دربار میں حاضر تھے۔ زرگان کا رواج تھا کہ جو بھی سوداگر زرگان میں آتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنا قیمتی ساز و سامان بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ بادشاہ کو جو سامان پسند آ جاتا وہ اسے خرید لیتا اور باقی سامان رعایا میں بیچ دیا جاتا۔ اس دن بھی دربار میں بڑے بڑے سوداگر موجود تھے۔ سب سوداگر اپنا اپنا مال بادشاہ کے سامنے ڈھیر کرتے، جس میں قیمتی کپڑے، بڑے بڑے نایاب موتی، جواہر اور دیگر تحفے ہوتے۔ بادشاہ ان میں سے جو لے لیتا، اس کے بدلے سوداگروں کو بے شمار روپیہ مل جاتا۔ سب سے آخر میں ایک انتہائی بوڑھا سوداگر آگے بڑھا۔ اس نے شہزادے اور بادشاہ کے سامنے سامان رکھ دیا۔ سامان بہت قیمتی، اچھا اور نایاب تھا۔ بادشاہ کو ان میں سے بہت سی چیزیں بے حد پسند آئیں۔ اس نے سوداگر کو بے شمار روپیہ دیا۔ شہزادہ خاموش بیٹھا تھا، اسے شاید ان میں سے کچھ بھی پسند نہ آیا۔ بوڑھے سوداگر نے سب سامان تو بادشاہ کے سامنے رکھ دیا تھا، البتہ ایک فریم اس نے اپنے ہی پاس رکھا ہوا تھا۔ شہزادے کی نظر اس فریم پر پڑ گئی۔ فریم خالص سونے کا اور بے حد خوبصورت تھا۔ یہ کیا ہے معزز سوداگر؟ شہزادے نے بوڑھے سے سوال کیا۔ بوڑھے نے جب دیکھا کہ شہزادے کی نظر فریم پر پڑ چکی ہے تو وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے تیزی سے فریم اپنے چوگے میں چھپانا چاہا۔ سوداگر، اسے ہمارے حضور پیش کرو، شہزادے نے بڑے روبدار لہجے میں سوداگر سے کہا۔ حضور، یہ میری ذاتی چیز ہے، اسے آپ نہ دیکھیں تو اچھا ہے، سوداگر نے اسے اور چھپاتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اب تو تمام دربار کی نظریں اس سوداگر پر پڑیں۔ سوداگر، کیا تمہیں علم نہیں کہ تم شاہی دربار میں کھڑے ہو اور شہزادے کا حکم نہ مان کر تم گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہو، جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے؟ وزیر نے سوداگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ حضور، میں ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ اسے آپ نہ دیکھیں اور میری جان بخشی کر دیں۔ سوداگر نے جھک کر اور زیادہ گڑ گڑاتے ہوئے جواب دیا۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اس فریم کو ہمارے حضور پیش کرو، شہزادے نے غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے کہا۔ اب سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فریم شہزادے کے سامنے پیش کر دیا۔ شہزادے نے فریم میں لگی ہوئی تصویر دیکھی اور پھر وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت اور حسین تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ لڑکی آدم زاد نہ ہو بلکہ کوئی پری ہو،
اور شہزادہ اس کے حسن میں غرق ہو کر رہ گیا۔ شہزادے عالمگیر، یہ کس کی تصویر ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ نے جب شہزادے کی یہ حالت دیکھی تو آخر پوچھ ہی لیا۔ شہزادہ بادشاہ کی بات سن کر چونک پڑا۔ اس نے وہ فریم ادب سے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور وہ خود بھی لڑکی کے بے پناہ حسن سے بے حد متاثر ہوا۔ سوداگر، یہ کس کی تصویر ہے؟ شہزادے نے سوداگر سے سوال کیا۔ حضور، اسی لیے میں یہ تصویر آپ سے چھپانا چاہتا تھا، مگر آپ نے مجبور کر دیا۔ یہ تصویر ملک افرنگ کی شہزادی یاسمین کی ہے، جو بے حد مغرور اور ضدی ہے۔ بڑے بڑے عالی قدر شہزادے اور بادشاہ اس سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، مگر اس شہزادی کو مرد ذات سے بہت نفرت ہے اور وہ کسی مرد پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور نہ ہی اس بات کو برداشت کرتی ہے کہ کوئی مرد اس کو دیکھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے کسی مرد کا نام لینا ہی جرم ہے۔ وہ نام لینے والے کو فوراً قتل کرا دیتی ہے۔ سوداگر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، ہم یہ تصویر خریدتے ہیں، اس کی جتنی رقم یہ چاہے ادا کر دی جائے گی۔ شہزادے نے خزانے کے انچارج کو حکم دیا اور خود وہ تصویر لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ بادشاہ نے دربار برخاست کرنے کا حکم دیا اور شہزادہ تصویر اٹھا کر دربار سے چلا گیا۔ اس نے وہ تصویر جا کر ملکہ کو دکھائی اور ملکہ کو بھی وہ شہزادی یاسمین بے حد پسند آ گئی۔ اماں حضور، میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، ورنہ نہیں۔ شہزادے نے ملکہ کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، میں بادشاہ سلامت سے آج بات کروں گی، ملکہ نے اسے ڈھارس دیتے ہوئے کہا۔ رات کو ملکہ نے جب بادشاہ سے اس کا ذکر کیا تو بادشاہ نے ملکہ کو بتلایا کہ سوداگر یوں کہتا تھا اور اس لحاظ سے اس کے ساتھ شہزادے کی شادی ناممکن ہے، تم اس سے کہہ دو کہ وہ اس خیال کو چھوڑ دے۔ ملکہ نے شہزادے سے بات کی، مگر شہزادہ اپنی ضد پر اڑ گیا۔ شہزادہ پہلے ہی ضدی تھا اور سب جانتے تھے کہ جس ضد پر وہ اڑ جائے وہ اسے پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سفیر فرانگ کے بادشاہ کے پاس شہزادے کا پیغام دے کر بھیج دیے، مگر چند مہینوں کے بعد وہ سفیر ناکام واپس لوٹ آیا۔ اس نے بھی شہزادی کے متعلق وہی باتیں بتائیں جو سوداگر نے بتائی تھیں۔ اب تو بادشاہ اور ملکہ بے حد پریشان ہو گئے۔ ان دونوں نے شہزادے کو بہت سمجھایا، مگر شہزادہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وزیر زادے دانش کو لے کر شہزادی یاسمین کے ملک جاؤں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس سے شادی کر لوں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گا۔ پہلے تو بادشاہ اور ملکہ نہ مانے، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر شہزادے کی ضد کے سامنے آخر انہیں مجبور ہونا پڑا اور اس طرح انہوں نے اجازت دے دی۔ وزیر زادہ بھی شہزادے کا بے حد اچھا دوست تھا، اس لیے وہ بھی شہزادے کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بادشاہ نے شہزادے کو کہا کہ وہ باقاعدہ ملازم ساتھ لے جائے، مگر شہزادہ نہ مانا۔ اس نے اکیلے جانے کی ضد کی اور آخر وہ وزیر زادہ دانش کو لے کر سوداگروں کا بھیس بدل کر ملک فرانگ کو چل دیا۔ شہزادی یاسمین ملک فرانگ کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، مگر بچپن ہی سے اس کو مرد ذات سے شدید نفرت تھی اور روز بروز یہ نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مرد ذات کی پرچھائی تو ایک طرف، نام تک سننے کی رواداد نہیں تھی، اس لیے ایک علیحدہ محل میں رہتی تھی جس کا نام پھول محل تھا۔ پھول محل بے حد خوبصورت اور بہت وسیع تھا۔ یہاں تمام عورتیں تھیں، حتیٰ کہ محل کی حفاظت کے لیے بھی عورتوں کی فوج موجود تھی۔ مالی بھی عورتیں تھیں، خادمائیں بھی عورتیں تھیں۔ شہزادی اپنی بے شمار کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ اس محل میں رہتی تھی، مگر کسی کے مجال نہیں تھی کہ کوئی اس کے سامنے کسی مرد کا ذکر بھی کرے۔ شہزادی فوراً اسے قتل کرا دیتی تھی۔ سال میں ایک دفعہ شہزادی اپنے باپ سے ملنے کے لیے شاہی محل میں آتی تھی۔ بادشاہ ہی ایک ایسا مرد تھا جس سے شہزادی سال میں ایک دفعہ مل لیتی تھی۔ جس دن بادشاہ سے ملنے کے لیے آتی، اس دن پورے شہر کے مردوں کو حکم ہوتا تھا
کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ شہزادی کی زنانی فوج سارے شہر میں گشت کرتی تھی۔ اگر کوئی مرد باہر نکل آتا تو اسے فوراً قتل کر دیا جاتا۔ اس لیے اس دن کوئی مرد گھر سے باہر نہ نکلتا۔ تمام دکانیں، ہوٹل، سرائے، بازار بند رہتے تھے اور شہر میں صرف عورتوں کی ہی فوج گھومتی رہتی تھی۔ بادشاہ شہزادی کی اس عادت سے بہت پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی کسی خوبصورت شہزادے سے شادی کر لے تاکہ اس کا لڑکا اس کے تخت کا وارث بن جائے۔ بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں کے پیغامات آئے تھے، مگر شہزادی کی عادت کی وجہ سے انہیں انکار کرنا پڑا۔ شہزادی یاسمین آج پھولوں سے بھرے ہوئے باغ میں سونے کے ایک خوبصورت تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ دوسرے تختوں پر اس کی سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور بے شمار کنیزیں ناچ کود اور گا کر شہزادی کا دل بہلا رہی تھیں۔ شہزادی، آخر آپ اس طرح کب تک زندگی بسر کریں گی؟ جب بادشاہ سلامت خدا نہ خواستہ فوت ہو گئے تو آپ کو تخت سنبھالنا ہی پڑے گا۔ ایک منہ چڑی سہیلی نے ڈرتے ڈرتے شہزادی سے بات شروع کی۔ اسے بادشاہ سلامت نے خاص طور پر سمجھا کر کہا تھا کہ وہ شہزادی سے اس مسئلے پر بات کرے، اور وہ تھی بھی بہت ذہین۔ اس کا نام گلنار تھا اور وہ وزیر کی بیٹی تھی۔ خود بھی بے حد حسین تھی، مگر شہزادی کے سامنے اس کا حسن مان پڑ جاتا تھا۔ گلنار، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی کہ آئندہ کیا ہوگا۔ بہرحال میں نہ ہی شادی کروں گی اور نہ ہی مردوں کے سامنے آؤں گی، شہزادی یاسمین نے جواب دیا۔ شہزادی، آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پردے میں رہ کر حکومت کریں، گلنار نے کہا۔ نہیں گلنار، میں مردوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، شہزادی یاسمین نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ مگر گلنار بھی آج شاید یہ طے کر کے آئی تھی کہ شہزادی یاسمین سے بات طے کر کے ہی جائے گی۔ چنانچہ اس نے شہزادی کے موڈ کا خیال کیے بغیر کہا، شہزادی صاحبہ، اگر جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ہاں ہاں، کھل کر بات کرو، تم ہی میری ایک ایسی سہیلی ہو جسے اگر میں چاہوں بھی تو کوئی سزا نہیں دے سکتی، شہزادی یاسمین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی عنایت ہے شہزادی صاحبہ، گستاخی نہ ہو تو اتنا بتلا دیں کہ آپ کو مردوں سے نفرت کیوں ہے؟ گلنار نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور شہزادی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کے ہنسنے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پھول گر رہے ہوں۔ بھولی وزیر زادی، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مرد ذات اس قابل کہاں ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ نہ اس میں نرمی، نہ نزاکت، نہ حسن۔ یہ مخلوق انتہائی وحشی، جذبات کی غلام، اقتدار کی بھوکی، دوسروں کو غلام سمجھنے والی۔ شہزادی یاسمین آج کھل گئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے شہزادی صاحبہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آج تک کوئی مرد پسند نہیں آیا، گلنار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی سمجھ لو گلنار، شہزادی نے اٹھلاتے ہوئے جواب دیا۔ گستاخی معاف شہزادی صاحبہ، ایک قول ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ہر ایک کا نر مادہ سے خوبصورت ہوتا ہے۔ نر یعنی مرد، مادہ یعنی عورت۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ خوبصورت اور وجیہ ہوتا ہے۔ گلنار نے باقاعدہ بحث شروع کر دی۔ بکواس ہے، مجھے تو آج تک کوئی مرد خوبصورت نہیں لگا، شہزادی نے کھسیانی ہوتے ہوئے کہا۔ خدا کرے آپ کو ضرور کوئی پسند آ جائے گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ ویسے زرگان کے شہزادے عالمگیر کی خوبصورتی اور وجاہت کے پوری دنیا میں چرچے پھیلے ہوئے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت اور وجیہ مرد اس وقت کوئی نہیں۔ اس کا پیغام آیا تھا، مگر آپ کی ضد کی وجہ سے بادشاہ سلامت کو انکار کرنا پڑا، جس پر انہیں آج تک افسوس ہے، گلنار نے جواب دیا۔ اچھا، مجھے تو علم ہی نہیں ہے، بہرحال ٹھیک ہے، ابا جان نے انکار کر دیا، وہ بھی کوئی وحشی ہی ہوگا، شہزادی یاسمین نے جواب دیا، اور پھر تخت سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ محفل برخاست۔ پھر وزیر زادہ گلنار شہزادی یاسمین سے اجازت لے کر واپس چلی گئی، اور شہزادی یاسمین اپنے کمرہ خاص میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے تمام کنیزوں کو بھی بھیج دیا۔ اس کو رہ رہ کر گلنار کی باتوں کا خیال آ رہا تھا
کیا واقعی شہزادہ عالمگیر خوبصورت ہوگا؟ کئی دفعہ وہ سوچتے سوچتے خود بھی جھنجلا جاتی۔ آج تک اس نے کسی مرد کے متعلق سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر وہ شہزادہ عالمگیر کے متعلق کیوں سوچ رہی ہے جبکہ اس نے اسے دیکھا تک نہیں؟ لیکن پھر وہ شہزادے کے متعلق سوچنے لگ جاتی اور اس کے دل میں ایک خواہش اٹھی کہ اس شہزادے کو ایک بار ضرور دیکھے جس کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے آخر کار اسے نیند آ گئی۔ شہزادے عالمگیر اور وزیر زادے دانش نے سوداگروں کا بھیس بدلا ہوا تھا اور وہ دونوں گھوڑوں پر سوار اکیلے ملک فرانگ کی طرف جا رہے تھے۔ ملک فرانگ زرگان سے کئی مہینوں کی مسافت پر تھا۔ راستے میں کئی خطرناک جنگل، بڑے بڑے ریگستان، عجیب و غریب ملک اور قسم قسم کے لوگ بستے تھے، مگر چونکہ وہ دونوں بے حد بہادر اور عقل مند تھے اور پھر ہر فن میں طاق تھے، ان کے پاس بے شمار سونے سے بھری ہوئی تھیلیاں تھیں، اس لیے انہیں راستے میں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہزادہ عالمگیر نے شہزادی یاسمین کی تصویر بھی اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھی اور وہ صبح سے شام اسے کئی کئی گھنٹوں تک دیکھتا رہتا۔ وزیر زادہ اسے بہت سمجھاتا کہ شہزادے تم مرد ہو، ایک عورت کے لیے پریشان ہونا ایک مرد کی شان کے خلاف ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، مگر شہزادہ اس کی بات ہی نہیں سنتا تھا۔ وہ تو شہزادی یاسمین کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا، اسے تو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہ تھا۔ بہرحال منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے، خطرناک جنگلوں سے گزرتے، ریگستانوں کو عبور کرتے اور راستے میں پڑنے والے شہروں کی سیر کرتے، تقریباً 1 سال کے بعد آخر کار وہ دونوں ملک فرانگ کے دارالحکومت میں داخل ہو گئے۔ دانش، یہ میری شہزادی کا شہر ہے اور شہزادی اسی شہر میں رہتی ہے، مجھے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہزادے نے شہر میں داخل ہوتے ہی وزیر زادے سے کہا، شہزادے خیال رکھو، یہاں شہزادی یاسمین کا نام زبان پر لانا ناقابل معافی جرم ہے، پرایا ملک ہے، ایسا نہ ہو کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ وزیر زادے نے اسے سمجھایا۔ وہ دونوں شہر کو دیکھتے گھوڑے بڑھاتے آخر ایک بڑی سرائے کے سامنے رک گئے۔ سرائے کے مالک نے ان کی شکل دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ وہ اجنبی ہیں اور کسی دور کے ملک سے آئے ہیں۔ وہ انہیں بڑے تپاک سے اندر لے آیا اور ان کے لیے ایک بہت اچھا کمرہ کھول دیا۔ معزز مہمانوں، یہ کمرہ میری سرائے کا سب سے اچھا اور عمدہ کمرہ ہے، آپ لوگ یہاں رہ کر یقیناً خوشی محسوس کریں گے۔ سرائے کے مالک نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں معزز میزبان، ہمیں یہ کمرہ پسند آیا ہے، شہزادے نے بڑی بے نیازی سے کہا اور پھر واسکٹ کی جیب سے سونے سے بھری ایک تھیلی نکال کر اس کی طرف اچھال دی۔ سرائے کے مالک نے وہ تھیلی سنبھالی اور وہ حیران رہ گیا کہ یہ اجنبی کتنا فیاض اور کتنا امیر ہے۔ وہ اس کی مردانہ وجاہت اور خوبصورتی سے بے حد متاثر تھا۔ آپ تو یقیناً کسی ملک کے شہزادے ہیں، آپ کون سے ملک کے رہنے والے ہیں؟ سرائے کے مالک نے اس بار بڑے خوش آمدانہ اور مودبانہ لہجے میں کہا، ہم شہزادے وغیرہ نہیں بلکہ سوداگر ہیں، ویسے ہم زرگان سے آئے ہیں۔ وزیر زادہ دانش نے جواب دیا، زرگان، جن کے شہزادے عالمگیر کی خوبصورتی کے تمام دنیا میں چرچے ہیں، اگر وہاں کے سوداگر زادے اتنے حسین ہوتے ہیں تو شہزادہ کیسا ہوگا؟ بہت خوب، سرائے کے مالک نے جواب دیا، تو کیا شہزادہ عالمگیر کی خوبصورتی کے چرچے یہاں تک بھی پہنچ چکے ہیں؟ شہزادے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں جناب، کاش ہماری شہزادی مردوں سے نفرت نہ کرتی تو اس کی شادی شہزادے عالمگیر سے ہو جاتی، دونوں چندے آفتاب اور چندے ماہتاب ہوتے، سرائے کے مالک نے کہا اور پھر اداب بچا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں تمہاری شہزادی کو ضرور بیاہ کر لے جاؤں گا، ورنہ میں یہیں جان دے دوں گا، شہزادے نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، اور وزیر زادے نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا کہ کہیں کوئی شہزادے کی بات سن نہ لے اور ان پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ دونوں نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور پھر سرائے سے نکل کر شہر کی سیر کو چل پڑے۔ وہ دونوں شہر کی خوبصورتی اور خوشحالی دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ واقعی یہ شہر بہت خوبصورت تھا، جگہ جگہ باغ اور خوبصورت فوارے بنے ہوئے تھے۔ شہر کے لوگ بڑے ملنسار، خوش اخلاق اور زرق برق کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ان سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔
انہیں کہیں بھی کوئی غمزدہ آدمی نظر نہ آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ فرانگ کا بادشاہ بے حد نیک، ہمدرد اور انصاف پسند ہے، اسی لیے یہاں کے لوگ خوش و خرم اور خوشحال ہیں۔ پھرتے پھراتے وہ شہر کے شمال کے کونے کی طرف آ نکلے، اور پھر انہیں دور سے ایک بہت بڑا محل نظر آیا جو تمام کا تمام خوبصورت پھولوں سے لدا ہوا تھا، اور ان کی خوشبو سے دور دور تک کا علاقہ مہکا ہوا تھا۔ بہت خوبصورت محل ہے۔ شہزادے کے منہ سے بے ساختہ تعریف نکل گئی، اور اس نے محل کے قریب جانے کے لیے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے شہزادے، ہو سکتا ہے آگے جانا منع ہو، پہلے ہمیں کسی سے پوچھ لینا چاہیے، دانش نے شہزادے کو روکتے ہوئے کہا۔ مگر شہزادہ اس کی بات کب سنتا تھا، وہ گھوڑا آگے بڑھائی چلا گیا۔ مجبوراً دانش کو بھی اس کی پیروی کرنا پڑی۔ وہ دونوں گھوڑے آگے بڑھاتے محل کے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ محل کے قریب پہنچے، اچانک انہیں بہت سی مسلح عورتوں نے گھیر لیا۔ ان سب کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، اور ان کے چہرے غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اب ان دونوں کو قتل کر دیں گی۔ کون ہو تم، اور تم نے یہاں آنے کی جرت کیسے کی؟ ان عورتوں میں سے ایک نے ڈانٹ کر کہا، جو شاید ان عورتوں کی سردار تھی۔ ہم اجنبی ہیں اور پہلی بار اس شہر میں آئے ہیں، گھومتے گھومتے ادھر آ نکلے تو اتنا خوبصورت محل دیکھ کر قریب آ گئے۔ کیا ہم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے؟ شہزادے کی بولنے سے پہلے ہی وزیر زادہ بول پڑا۔ ہاں، تم نے غلطی کی ہے۔ یہ محل شہزادی یاسمین کا ہے، جو محل کے نزدیک کسی مرد کا وجود برداشت نہیں کرتی۔ تم اجنبی ہو، اس لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ تم فوراً واپس چلے جاؤ اور آئندہ ادھر کا رخ نہ کرنا، ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، سردارنی نے کہا، اور شہزادے کو واپسی کا اشارہ کیا۔ مگر شہزادہ تو شہزادی یاسمین کا نام سن کر ہی اس محل کو پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہا تھا، جیسے اس محل کے ہر پھول میں سے شہزادی کی تصویر نظر آ رہی ہو۔ اس نے شاید وزیر زادے کی بات ہی نہ سنی۔ وزیر زادے نے دیکھا کہ شہزادہ کہیں بھانڈا ہی نہ پھوڑ دے، چنانچہ اس نے شہزادے کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور پھر اسے گھسیٹتا ہوا شہر کی طرف چلا آیا۔ کافی دور آ کر شہزادے کی حیرت ٹوٹی۔ کتنا خوبصورت محل ہے دانش! جب محل اتنا خوبصورت ہے تو شہزادی کتنی خوبصورت ہوگی! کاش میں ان آنکھوں سے ایک دفعہ اس کا جلوہ دیکھ لوں، شہزادے نے بڑی حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ بے فکر رہو شہزادے، میرا نام دانش ہے، میں انشاءاللہ ضرور تمہیں شہزادی یاسمین سے ملاؤں گا، مگر ابھی نہیں، ہمیں کوئی ترکیب لڑانا پڑے گی، وزیر زادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دانش، ہم نے یہاں نہ جانے کتنا عرصہ رہنا ہے، تم ایسا کرو کہ پھول محل کے قریب ہی کوئی اچھا سا محل ڈھونڈ کر خرید لو، ہم سرائے سے اس محل میں آ جائیں گے، اور پھر میں محل کا نظارہ جی بھر کر کرتا رہوں گا، شاید کبھی میری مراد پوری ہو جائے اور شہزادی بھی نظر آ جائے۔ اچھا، آپ سرائے میں چل کر بیٹھیں، میں محل تلاش کرتا ہوں، وزیر زادے نے جواب دیا، اور پھر اسے سرائے کے دروازے پر چھوڑ کر خود دوبارہ شہر کی طرف چل دیا۔ مکانوں کے سوداگروں سے ملنے کے بعد وہ جلد ہی پھول محل کے قریب ہی ایک بہت بڑے اور انتہائی سجے سجائے محل کو خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس محل سے پھول محل اچھی طرح نظر آتا تھا۔ وزیر زادہ تیزی سے دوبارہ سرائے کی طرف چلا تاکہ شہزادے کو خوشخبری سنا سکے، مگر جب وہ سرائے میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا کہ شہزادہ سرائے سے غائب ہے۔ شہزادہ عالمگیر چند لمحوں تک تو اپنے کمرے میں اکیلا لیٹا رہا، پھر اس کے دل میں بے چینی اور اضطراب سا پیدا ہو گیا، اور وہ اٹھ کر دوبارہ سرائے سے باہر نکل آیا۔ اس نے ایک بار پھر پھول محل جانے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ایک بار پھر پھول محل کی طرف چل پڑا۔ پھول محل کے قریب جا کر اس نے گھوڑا روک دیا، اور پھر بڑی حسرت سے پھول محل کو دیکھنے لگا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بار پھر مسلح عورتوں کے ایک دستے نے اسے گھیر لیا۔ اس بار بھی اس دستے کی سردار وہی عورت تھی جس نے پہلی بار انہیں سمجھا کر واپس کیا تھا۔ تم پھر آ گئے، میرا خیال ہے تم اپنی زندگی سے تنگ ہو، سردارنی نے بڑے غصے سے کہا، اور پھر نیام سے تلوار کھینچ لی۔ جیسے ہی اس نے تلوار کھینچی، اپنی اپنی نیاموں سے تلواریں کھینچ لیں۔ ان سب کے چہروں پر غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ ارے، اگر میں اس محل کو دیکھنا چاہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟
شہزادے عالمگیر نے بڑی نرمی سے سردارنی سے کہا، میں نے پہلے نہیں بتلایا تھا کہ یہاں ایسا کرنا جرم ہے؟ پہلی بار تو ہم نے تمہیں اجنبی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، مگر اس بار تو تم نے جان بوجھ کر یہ جرم کیا ہے۔ اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور تم جانتے ہو کہ اس جرم کی سزا موت ہے۔ سردارنی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تو پھر ایسا کرو سردارنی، مجھے قتل ضرور کر دو، مگر میری ایک خواہش ہے، مرنے کے بعد میری خواہش ضرور پوری کرنا۔ شہزادے نے بڑی نرمی سے کہا، خواہش اور مرنے کے بعد؟ سردارنی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، ہاں سردارنی، سب لوگ مرنے سے پہلے اپنی ایک خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، میں موت کے بعد اپنی ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے عالمگیر نے جواب دیا، ایسی کون سی خواہش ہے؟ سردارنی نے بڑے تعجب سے پوچھا۔ اس نوجوان کی خوبصورتی اور جوانی پر ترس آ رہا تھا۔ جب مجھے قتل کرو تو برائے مہربانی میرے جسم سے بہنے والا خون ان خوبصورت پھولوں کی جڑوں میں ڈال دینا، میرے گوشت کا قیمہ بنا کر اس محل میں موجود خوبصورت پرندوں کو کھلا دینا، اور میری ہڈیوں کی راکھ کو اس محل کے چپے چپے پر بکھیر دینا۔ شہزادے عالمگیر نے بڑی حسرت آمیز لہجے میں کہا، اور پھر اپنا سر جھکا لیا جیسے قتل ہونے کے لیے تیار ہو۔ سردارنی بڑے حیرت سے شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس خوبصورت نوجوان کو پاگل سمجھ لیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اتنے خوبصورت نوجوان کا دماغ درست نہیں، اور وہ اب سوچ رہی تھی کہ اس پاگل کو کیا قتل کرنا چاہیے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ؟ ارے سردارنی، فائدہ کیا ہوتا ہے اور نقصان کیا؟ مجھے اس کا علم نہیں۔ بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ جب میرا خون ان پھولوں کی رگوں میں دوڑے گا، پھولوں کی آنکھوں سے محل کو دیکھنے والا دراصل میں ہی ہوں گا، یقیناً میں۔ جب میری ہڈیوں کی راکھ محل کے چپے چپے پر بکھر جائے گی تو پھر میں خود اس خوبصورت محل کی سنگی دیواروں اور خوبصورت روشنیوں کا مالک بن جاؤں گا۔ شہزادے نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ شہزادہ عالمگیر جانتا تھا کہ اگر اس کے منہ سے شہزادی یاسمین یا اس کے دیکھنے کی خواہش کا اظہار ہو گیا تو پھر اسے قتل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اس نے اپنے فکرات میں ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سردارنی کو اب مکمل یقین ہو گیا کہ یہ نوجوان پاگل ہے، اس لیے اس نے کہا، نوجوان، تمہارا قصور نہیں، تم پاگل ہو، تمہارا ساتھی یقیناً عقل مند تھا، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا، تم اس کے بغیر باہر نہ نکلا کرو، اب تم جاؤ۔ کون کس کا ساتھی ہوتا ہے سردارنی؟ زندگی کا ساتھی کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی روحوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ شہزادے نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں شہزادی یاسمین سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا، مگر وہ اجڑ اور جاہل عورتیں اتنے بڑے فلسفے کو بھلا کیسے سمجھ سکتی تھیں؟ ان کی نظروں میں شہزادہ عالمگیر واقعی پاگل کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ میرا خیال ہے تم یقیناً ایک پاگل ہو، اس لیے ایک بار پھر تمہیں معاف کرتی ہوں۔ اگر تم آئندہ اس طرف نظر آئے تو بات کرنے سے پہلے ہی قتل کر دیے جاؤ گے، سردارنی نے کہا، پھر اپنے دستے کو واپسی کا اشارہ کر کے وہاں سے چل پڑی۔ شہزادہ عالمگیر نے ایک طویل سانس لی اور واپس مڑ کر دوبارہ سرائے کا رخ کیا۔ اب اسے وزیر زادہ دانش کا خیال آیا کہ اگر وہ سرائے میں پہنچ گیا تو اسے وہاں سے غائب پا کر پریشان ہو جائے گا، مگر اب وہ چند ہی قدم آگے بڑھا ہوگا کہ اسے دور سے وزیر زادہ اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ شہزادے کے قریب آ کر اس نے گھوڑا روک لیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے شہزادے؟ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں آپ دوبارہ پھول محل کی طرف نہ چلے گئے ہوں، وزیر زادے نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہم واقعی وہاں گئے تھے اور میں شرمندہ ہوں کہ میں تمہیں اطلاع دیے بغیر وہاں چلا گیا، بس لیٹے لیٹے میرا دل بے چین ہوا اور میں بے اختیار پھول محل کی طرف کھنچا چلا گیا، شہزادے نے معذرت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا اس زنانے دستے نے کوئی گستاخی تو نہیں کی؟ وزیر زادے نے پریشانی سے پوچھا، اور شہزادے نے مسکراتے ہوئے تمام باتیں اسے بتا دیں۔ وہ تو واقعی آپ کو پاگل سمجھے ہوں گے، وزیر زادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں دانش، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ شہزادی یاسمین کے عشق میں ہم واقعی پاگل ہو چکے ہیں، شہزادے نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں حضور، پاگل ہوں گے آپ کے دشمن،
آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا۔ وزیر زادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے اور گھوڑوں کو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے بازار سے گزر رہے تھے کہ اچانک شہزادے کی نظریں ایک پرندے بیچنے والے پر پڑیں، جس کے پاس پنجروں میں ہر قسم کے پرندے اور طوطے موجود تھے۔ شہزادے نے گھوڑے کو روک لیا۔ شہزادہ پرندوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ کوئی بولنے والا طوطا مل جائے تو کم از کم تنہائی میں سے باتیں کر کے ہی وقت گزارا جائے۔ کیا بات ہے حضور، آپ کیوں رک گئے؟ وزیر زادے نے پوچھا۔ ہم کوئی بولنے والا طوطا خریدنا چاہتے ہیں، شہزادے نے کہا، اور پھر گھوڑے سے اتر کر پرندہ فروش کی طرف چل پڑا۔ مجبوراً وزیر زادے کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ پرندہ فروش نے جب دونوں گاہکوں کو اپنی دکان کی طرف بڑھتے دیکھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ خوش آمدید جناب، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پرندے فروش نے بڑی خوش اخلاقی سے ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں کوئی بولنے والا طوطا چاہیے، شہزادے نے جواب دیا۔ حضور، میرے پاس بہت سے بولنے والے طوطے ہیں، اور پھر 2-3 پنجرے اٹھا کر شہزادے کے سامنے رکھ دیے اور انہیں بتلانے لگا کہ کون سا طوطا کیا بولی بولتا ہے۔ یہ طوطا دیکھیے حضور، یہ قرآن مجید کا حافظ ہے اور بہترین قرات میں صبح کو قرآن مجید پڑھتا ہے۔ پرندے فروش نے ایک بڑے سے طوطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، قرآن مجید کا حافظ ہے، بہت اچھا۔ شہزادہ یہ بات سن کر بے حد حیران ہوا۔ پرندے فروش نے اشارہ کیا اور طوطے نے ایک آیت بڑی قرات سے سنا دی۔ شہزادہ بے حد خوش ہوا۔ یہ طوطا میرے سب طوطوں سے اچھا ہے حضور، پرندہ فروش نے کہا۔ باقی طوطے تو صرف 2-4 باتیں کرتے ہیں۔ شہزادے نے ایک نظر باقی طوطوں پر ڈالی اور پھر اسے کونے میں رکھے ہوئے ایک پنجرے میں موجود ایک طوطا نظر آیا۔ یہ طوطا بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے پر سنہری تھے اور چونچ ہیرے کی طرح چمکتی تھی۔ شہزادے نے اتنا خوبصورت طوطا زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ طوطا بہت خوبصورت ہے، کیا یہ بولتا نہیں؟ شہزادے نے دکاندار سے سوال کیا۔ معلوم نہیں جناب، آج صبح ہی میں نے اسے پکڑا ہے۔ دیکھنے میں تو بے حد خوبصورت ہے۔ میں نے سوچا اس کی اچھی قیمت مل جائے گی، مگر صبح سے اس نے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے، خاموش سر جھکائے بیٹھا ہے۔ دکاندار نے صاف جواب دیا۔ کاش یہ بولتا تو ہمیں بے حد خوشی ہوتی۔ شہزادے نے بڑی حسرت آمیز نظروں سے طوطے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت طوطے نے نظریں اٹھائیں اور پھر شہزادے کو اپنے ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی گول گول آنکھوں سے بغور دیکھنے لگا۔ یہ پرندے فروش دھوکے باز ہے جناب۔ جس طوطے کو یہ حافظ قرآن کہہ رہا ہے وہ طوطا 1-2 آیتوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ اچانک اس سنہری طوطے نے بڑی صاف آواز میں کہا، اور شہزادے اور وزیر زادے کے ساتھ ساتھ پرندے والا بھی حیرت سے اچھل پڑا۔ ارے، یہ تو بول رہا ہے اور انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ شہزادے نے بڑی حیرت اور مسرت سے کہا، اور طوطا فروش بڑے غصے سے طوطے کو دیکھنے لگا جس نے اس کی دھوکے بازی کا پول کھول دیا تھا۔ طوطے میاں، تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ میرا نام ہیرا من طوطا ہے اور میں طوطوں کا شہزادہ ہوں، اور میں نے قسم کھائی تھی کہ میں بالکل نہیں بولوں گا، نہ دانا کھاؤں گا، نہ پیوں گا، اور اسی طرح مر جاؤں گا، کیونکہ یہ میری توہین تھی کہ کوئی عام آدمی مجھے خرید کر لے جائے اور پنجرے میں قید کر کے اپنے گھر میں رکھ دے۔ مگر آپ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ آپ بھی میری طرح شہزادے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ رہنے میں میری توہین نہیں ہوگی۔ آپ برائے مہربانی اس دھوکے باز دکاندار سے مجھے خرید لیجئے، طوطے نے بڑے صاف لہجے میں کہا، اور شہزادہ اس کی باتیں سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسی وقت اس کا پنجرا اٹھا لیا۔ بولو، تم اس طوطے کا کیا لوگے؟ شہزادے نے کہا۔ جو حضور چاہیں دے دیں، قدردانی ہوگی۔ پرندہ فروش اپنے دھوکے بازی کی وجہ سے شرمندہ تھا۔ شہزادے نے وزیر زادے کو اشارہ کیا اور وزیر زادے نے سونے کی ڈھلیوں سے بھری ہوئی ایک بڑی تھیلی پرندہ فروش کے حوالے کر دی۔ پرندہ فروش نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ ایک طوطے کی اسے اتنی بڑی قیمت مل جائے گی۔ وہ بیچارہ خوشی کے مارے جھک جھک کر سلام کرنے لگا۔ ہیرا من طوطے میاں، کیا تمہیں پنجرے سے نکال دوں؟ شہزادے نے طوطے سے پوچھا۔ ہاں، مجھے پنجرے سے نکال دیجئے اور بے فکر رہیے،
میں بھی شہزادہ ہوں، انشاءاللہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہوں گا۔ شہزادے نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور طوطا پنجرے سے باہر نکل کر شہزادے کے کاندھے پر بیٹھ گیا۔ شکریہ حضور، آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے خرید لیا، طوطے نے کہا، اور شہزادے نے خالی پنجرہ وہیں پھینک دیا اور خود گھوڑے پر چڑھ کر آگے بڑھ گیا۔ طوطا ابھی تک بڑی شان سے اس کے کاندھے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر زادہ بھی بڑی حیرت سے اس طوطے کو دیکھ رہا تھا جو بالکل انسانوں کی طرح عقل مندی کی باتیں کر رہا تھا۔ اب تک تو اس نے یہی دیکھا اور سنا تھا کہ طوطے صرف رٹی رٹائی باتیں ہی کرتے ہیں، مگر یہ تو باقاعدہ عالم اور فلاسفر تھا، اور پھر اس کی باتیں کرنے کا انداز اتنا دلکش اور اتنا دلچسپ تھا کہ خواہ اس پر پیار آ جاتا تھا۔ جلد ہی وہ دونوں سرائے میں پہنچ گئے۔ وزیر زادہ شہزادے کو محل کے بارے میں بتلا چکا تھا اور راستے میں فیصلہ ہوا تھا کہ وہ دونوں کل اس محل میں منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی اس محل کی صفائی وغیرہ ہونی تھی جس کا حکم وزیر زادہ دے آیا تھا۔ شہزادہ اور وزیر زادہ چونکہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے وہ دونوں جاتے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ طوطا ان کے قریب ہی خاموش بیٹھا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو طوطے میاں؟ شہزادے نے طوطے کو خاموش بیٹھے دیکھ کر کہا۔ میں ایک بات سوچ رہا ہوں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ آپ سے کہوں یا نہ کہوں۔ ہیرا مند طوطے نے فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ ایسی کیا بات ہے طوطے میاں، کھل کر کہو۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، جناب دراصل بات یہ ہے کہ میں آج صبح گھر سے سیر کے لیے نکلا تھا کہ اچانک اس پرندے والے کے پھندے میں پھنس گیا۔ میرے والد اور والدہ سخت پریشان ہوں گے۔ اگر کسی طوطے نے انہیں میری گرفتاری کی اطلاع دے دی تو پھر یوں سمجھیے کہ گھر میں کوہرام مچا ہوگا، کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں گھر جا کر ان سے مل آؤں، انہیں تسلی دے آؤں اور آپ کے متعلق بھی بتا آؤں، انہیں تسلی ہو جائے گی۔ چونکہ یہاں سے کافی دور جانا ہے، اس لیے میں صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ ہیرا مند طوطے نے کہا، میری طرف سے اجازت ہے طوطے میاں، تم ضرور جاؤ اور اپنے ماں باپ سے مل آؤ، بلکہ میری طرف سے انہیں سلام بھی دینا، مگر ایک بات کا خیال رہے کہ ایسا نہ ہو کہ واپسی میں یا جاتے وقت تم کسی پرندہ فروش کے ہتھے چڑھ جاؤ اور میں تمہاری راہ دیکھتا رہ جاؤں۔ شہزادے نے بڑے کھلے دل سے اجازت دیتے ہوئے کہا، شکریہ شہزادے، آپ واقعی شہزادے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میرا مالک آپ جیسا فراخ دل ہے، اور آپ فکر نہ کریں، اب میں کسی پرندہ فروش کے ہتھے نہیں چڑھوں گا، کیونکہ مجھ سے معمولی سی غلطی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں اس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب زندگی بھر ایسی غلطی نہیں کروں گا، ہیرا مند طوطے نے کہا، اور پھر سلام کر کے پھر سے اڑ گیا۔ آپ نے غلطی کی شہزادے صاحب، ایک طوطے کی بات پر اعتبار کر لیا، ہو سکتا ہے وہ واپس نہ آئے۔ جبکہ طوطا چشمی یعنی طوطے کی طرح آنکھیں بدل لینا مشہور ہے۔ وزیر زادے نے شہزادے کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں دانش، مجھے اس طوطے پر اعتبار ہے، اور پھر تم خود ہی سوچو، اگر وہ چاہتا تو جیسے ہی میں نے اسے پنجرے سے نکالا تھا یہ اڑ جاتا، مگر دیکھو اس نے باقاعدہ ہم سے درخواست کی ہے اور جانے کی اجازت طلب کی ہے، اب ہم اس کو کیسے انکار کرتے؟ شہزادے نے جواب دیا، ویسے یہ طوطا خوب ہے، اتنا عقل مند، صاف گو اور دلکش باتیں کرنے والا طوطا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور پھر کتنا خوبصورت ہے۔ وزیر زادے نے شرمندگی مٹانے کے لیے طوطے کی تعریفیں شروع کر دیں۔ دانش، اب ہم یہاں تک تو پہنچ گئے، مگر اب آگے کیا ہوگا؟ شہزادی یاسمین تک رسائی کیسے ہوگی؟ اس کا دل کس طرح موم ہوگا؟ وہ تو نام سننا ہی گوارا نہیں کرتی، آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ کیا ہم یہاں اسی طرح بے بس پڑے رہیں گے؟ شہزادے نے بڑی حسرت آمیز لہجے میں کہا، کل سے جب ہم اپنے محل میں چلے جائیں گے تو پھر میں اپنی کوشش شروع کروں گا۔ میری نظر میں ایک پروگرام ہے، امید ہے اس پروگرام کے تحت میں جلد ہی کامیاب ہو جاؤں گا۔ وزیر زادے نے کہا، وہ کیا پروگرام ہے؟ شہزادے نے بڑے جوش بھرے لہجے میں سوال کیا۔ میں تھوڑی سی کوشش کر لوں، پھر آپ کو تفصیل سے بتلاؤں گا، فی الحال تو ایک منصوبہ ہی ہے۔ وزیر زادے نے اسے ٹالتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے بتلاؤ۔ شہزادے نے ضد شروع کر دی، اور وزیر زادہ جانتا تھا کہ شہزادہ بے حد ضدی ہے، اب وہ پوچھے بغیر نہیں رہے گا، چنانچہ اس نے سادہ لفظوں میں اپنا پروگرام بتا دیا۔ شہزادے،
میں نے یہاں چند لوگوں سے بڑے طریقے سے معلومات حاصل کی ہیں۔ شہزادی یاسمین کی ایک گہری سہیلی یہاں کے وزیر اعظم کی اکلوتی بیٹی گلنار ہے۔ وہ بہت عقل مند اور ذہین ہے اور اس کا شہزادی کے مزاج میں بڑا دخل ہے۔ وہ دونوں بچپن ہی سے اکٹھی پلی بڑی ہیں اور یہ گلنار ہی ہے جو کتنی ہی سخت بات کہہ دے کہ شہزادی اسے کچھ نہیں کہتی، بلکہ یہاں تک بھی پتہ چلا ہے کہ بادشاہ گلنار کی مدد سے کوشش کر رہا ہے کہ یاسمین کے دل سے مردوں کی نفرت دور ہو جائے اور وہ کسی سے شادی پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ یہ گلنار ہی ہے جو شہزادی کے ساتھ شادی اور مرد کے متعلق بات کر کے بچ جاتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی طرح گلنار سے رابطہ پیدا کر کے اسے اس بات پر آمادہ کر لوں کہ آپ کے متعلق شہزادی کو راضی کرے، وزیر زادے نے بتایا۔ ہاں، پروگرام تو صحیح ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ گلنار سے رابطہ کس طرح پیدا کیا جائے، اور پھر یہ کیا ضروری ہے کہ گلنار ہماری وکالت کرنے پر بھی راضی ہو جائے؟ شہزادے نے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہیں حضور، غلام زادہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا اور مجھے امید ہے کہ بات ضرور بن جائے گی، وزیر زادے نے شہزادے کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، اور شہزادے نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر وزیر زادہ بھی سو گیا اور رات آہستہ آہستہ گزرتی چلی گئی۔ صبح بھی ان کی آنکھ نہیں کھلی تھی کہ روشن دان میں سے ہیرا مند طوطا اندر داخل ہوا اور پھر ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جب شہزادے کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر ہیرا مند طوطے پر پڑی تو وہ بہت خوش ہوا۔ تم آ گئے طوطے میاں، شہزادے نے اٹھتے ہوئے کہا۔ صبح کا سلام شہزادے، میں حاضر ہو گیا ہوں، ہیرا مند طوطے نے جواب دیا۔ تمہارے ماں باپ خوش ہیں؟ شہزادے نے پوچھا۔ ہاں شہزادے، وہ بے حد خوش ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ میں آپ پر اپنی جان بھی قربان کر دوں تو انہیں خوشی ہوگی، ہیرا مند طوطے نے جواب دیا۔ شکریہ طوطے میاں، تمہارے ماں باپ بہت اچھے ہیں، میں تمہیں ہمیشہ ایک دوست سمجھوں گا۔ شکریہ حضور، ہیرا مند طوطے نے جواب دیا۔ ویسے میری طرف سے اجازت ہے، جب بھی تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد آئے تم بے شک ان کے پاس ہو آنا، شہزادے نے کہا۔ ویسے شہزادے صاحب، آپ اگر مجھے حقیر پرندے پر اعتماد کرتے تو مجھے بتلا دیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور یہاں کیسے بے سر و سامانی کے عالم میں آئے ہیں، اور یہاں آنے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ طوطے نے مؤدبانہ سوال کیا۔ کچھ نہیں طوطے میاں، کیا کرو گے سن کر؟ شہزادے نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ شاید میں آپ کے کام آ جاؤں، ہیرا مند طوطے نے جواب دیا۔ اچھا تو سنو، میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا، میں زرگان کا شہزادہ عالمگیر ہوں اور یہ میرا دوست اور ساتھی وزیر زادہ دانش ہے۔ میں نے ایک سوداگر کے پاس یہاں کی شہزادی یاسمین کی تصویر دیکھی تو اس کو دل دے بیٹھا۔ میرے والد نے شہزادی یاسمین کے لیے رشتہ بھیجا مگر انکار ہوا کیونکہ شہزادی کو مردوں سے شدید نفرت ہے، لیکن میں عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر دانش کو ساتھ لے کر یہاں قسمت آزمائی کے لیے آ گیا، لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ فی الحال تو پھول محل جہاں شہزادی یاسمین رہتی ہے اس کے سامنے ایک محل لے لیا ہے، کم از کم اس محل کو تو دیکھتا رہوں گا جس میں شہزادی یاسمین رہتی ہے، شہزادے نے اسے تفصیل بتائی۔ میں آپ کا درد سمجھتا ہوں شہزادے، آپ اگر اجازت دیں تو میں بھی کوشش کروں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جلد ہی شہزادی یاسمین کو راضی کر لوں گا، طوطے نے اپنی خدمت پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں طوطے میاں، تم سے کیا ہوگا؟ ایسا نہ ہو کہ شہزادی تمہیں پکڑ لے اور میں تم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں، شہزادے نے جواب دیا۔ نہیں شہزادے، ایسی بات نہیں ہوگی، میں بھی طوطوں کا شہزادہ ہوں، مجھے شاہی آداب آتے ہیں، میں انشاءاللہ جلد ہی شہزادی کو راضی کر لوں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کریں۔ اور پھر وہ مردوں کے نام سے نفرت کرتی ہے اور جو مردوں کا نام لے اسے قتل کر دیتی ہے، مگر وہ مجھے قتل نہیں کرائے گی، طوطے نے جواب دیا۔ اچھے طوطے میاں، تم بضد ہو تو تم بھی کوشش کر لو، اگر ایسا ہو جائے تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، شہزادے نے جواب دیا۔ وہ عشق کی اس منزل پر پہنچ چکا تھا کہ ایک پرندے کا سہارا بھی اسے غنیمت معلوم ہو رہا تھا۔ اچھا، ابھی صبح صادق ہوئی ہے، میں ابھی جا کر اپنی کوشش شروع کرتا ہوں، میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا، طوطے نے کہا اور پھر سے اڑ کر روشن دان سے باہر نکل گیا۔
اور شہزادہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کے دل کو نہ جانے کیوں یقین سا آ گیا تھا کہ ہیرا من طوطا ضرور شہزادی کو راضی کر لے گا۔ شہزادی یاسمین آج صبح جب سیر کے لیے پھولوں کے محل کے قریب باغ میں نکلی تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور لمبے سنہری بال اس کی پشت پر ہوتے ہوئے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ شوخ رنگ نے سرخ لبادے میں اس وقت گلاب کا ایک خوبصورت پھول لگ رہی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح کی سیر کے وقت اکیلی ہی نکلا کرتی تھی۔ کنیزیں اس سے بہت دور رہتی تھیں۔ وہ باغ میں اکیلیاں کرتی پھرتی، کبھی اس پھول کو سونگھتی، کبھی اس پھول کو سونگھتی، کبھی نرم نرم مخملی گھاس پر لیٹتی، کبھی کسی درخت کی شاخ پکڑ کر جھولنے لگتی۔ آج بھی وہ پائیں باغ میں اٹکیلیاں کرتی پھر رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک شیریں سی آواز پڑی۔ صبح کا سلام ہو شہزادی صاحبہ۔ آواز مردانہ لگتی تھی مگر لہجہ بہت پیارا اور دلکش تھا۔ شہزادی کے کانوں میں جیسے ہی یہ الفاظ پڑے وہ بری طرح اچھل پڑی، اور پھر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ لہجہ مردانہ تھا، غصے سے اس کا سرخ و سفید رنگ اور زیادہ سرخ ہو گیا۔ آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے لگے۔ کون ہو تم اور ہمارے محل میں آنے کی تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ شہزادی نے بڑے غصے میں ڈانٹ کر کہا۔ آواز دینے والا اسے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس طرف سے آواز آ رہی تھی وہاں درخت بے حد گھنے تھے، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ شخص ضرور ان درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بغیر اجازت کے محل میں آنے کی معافی چاہتا ہوں، مگر ہمیں آپ کے محل میں آنے سے کون روک سکتا ہے؟ وہی دلکش آواز دوبارہ سنائی دی اور شہزادی اس کی جرأت اور گستاخی پر حیران رہ گئی۔ تم کون ہو؟ سامنے آؤ ورنہ میں ابھی کنیزوں کو بلاتی ہوں۔ تمہیں علم نہیں کہ ہمارے محل کے قریب آنے والے مرد کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ شہزادی کے غصے کی اب انتہا نہ رہی۔ آپ کو دیکھنے کے بعد بھلا کس کو اپنی زندگی اچھی لگتی ہے، پیاری شہزادی؟ وہی آواز دوبارہ سنائی دی اور شہزادی کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ گستاخ کون ہے اور یہ پہرے داروں کی نظر بچا کر اندر داخل ہونے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔ اس نے کنیزوں کو بلانے کے لیے تالی بجانے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اچانک درختوں میں پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور دوسرے ہی لمحے ایک خوبصورت طوطا اڑ کر شہزادی کے سامنے درخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ شہزادی بڑی حیرت اور حیرانگی سے اس خوبصورت سنہری پروں والے طوطے کو دیکھنے لگی۔ اتنا خوبصورت طوطا اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں حاضر ہو گیا ہوں شہزادی صاحبہ، طوطے نے کہا، اور شہزادی حیرت کے مارے اچھل پڑی۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اب تک اس سے باتیں کرنے والا طوطا ہی تھا۔ اتنے خوبصورت طوطے کو اس طرح صاف آواز میں باتیں کرتے دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوئی کہ جس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ یہ تم تھے میاں مٹھو؟ کمال ہے، تم بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہو۔ تمہیں یہ باتیں کس نے سکھائی ہیں؟ شہزادی نے بڑے حیرانگی سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، گستاخی معاف، میرا نام میاں مٹھو نہیں بلکہ ہیرا من طوطا ہے اور میں طوطوں کا شہزادہ ہوں۔ انسانوں کی طرح باتیں کرنا میں نے بچپن ہی سے سیکھا ہے اور مجھے بڑے بڑے عالم فاضل طوطوں نے تربیت دی ہے۔ ہیرا من طوطے نے جواب دیا۔ تمہارا نام بھی تمہاری طرح بے حد خوبصورت ہے، کیا تم ہمارے پاس رہو گے طوطے میاں؟ شہزادی نے پوچھا۔ نہیں شہزادی، میرا مالک ایک سوداگر زادہ ہے، اس نے میرے والدین سے مجھے مانگ لیا تھا اور میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ آج صبح میں اپنے ماں باپ سے مل کر سوداگر زادے کے پاس جا رہا تھا کہ آپ کو دیکھا۔ آپ مجھے بے حد پیاری لگیں۔ میں نے سوچا آپ سے چند ہی باتیں کر لوں۔ ویسے آپ کا باغ مجھے بے حد پسند آیا، اتنا خوبصورت باغ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہیرا من طوطے نے شہزادی اور اس کے باغ کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ سوداگر زادہ، اس کا کیا نام ہے؟ ہم بادشاہ سلامت سے کہہ کر تمہیں اس سے اپنے لیے مانگ لیں گے۔ شہزادی نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، میں اپنے مالک سے بے حد محبت کرتا ہوں، وہ ہے ہی بے حد خوبصورت، اتنا خوبصورت جتنی آپ ہیں۔ ویسے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس آتا رہوں گا، ہیرا من طوطے نے جواب دیا۔ اچھا طوطے میاں، جیسے تمہاری خوشی، بہرحال تم وعدہ کرو کہ میرے پاس ضرور آتے رہو گے۔ شہزادی نے قدرے مایوسی سے جواب دیا۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا،
کیونکہ میرے مالک کو پتہ لگ گیا تو مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ طوطے نے جواب دیا، وہ کیوں؟ اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شہزادی نے تعجب سے پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، وہ عورتوں سے بے حد نفرت کرتا ہے، اتنی نفرت کہ ان کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا، اور پھر آپ بھی ایک عورت ہیں، چاہے شہزادی ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر اس سے معلوم ہو گیا کہ میں نے ایک عورت سے باتیں کی ہیں تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ طوطے نے جواب دیا، عورتوں سے نفرت کرتا ہے؟ کیوں؟ شہزادی کو یہ سن کر بے حد تعجب ہوا۔ وہ بے حد خوبصورت ہے شہزادی صاحبہ، اور وہ کہتا ہے کوئی بھی عورت خوبصورت ہوتی تو ہے ہی نہیں، بس اپنے آپ کو خوبصورت کہلانے پر ضد کرتی ہے، اور پھر عورتوں کو ضدی اور بے وفا سمجھتا ہے، اس لیے عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ بس سال میں ایک دفعہ وہ صرف اپنی ماں سے ملتا ہے۔ طوطے نے جواب دیا، اس کی یہ مجال کہ وہ ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ خوبصورت سمجھے اور عورت ذات کو ضدی اور بے وفا کہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ شہزادی کو سن کر بے حد غصہ آیا۔ بس اپنا اپنا خیال ہے شہزادی صاحبہ، طوطے نے جواب دیا، تم ہمیں اس کا نام بتلاؤ، ہم ابھی ابا جان سے کہہ کر اس کی خبر لیتے ہیں۔ شہزادی کا غصہ ابھی تک اترا نہیں تھا۔ نہیں شہزادی، وہ میرا مالک ہے۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے دیر ہو رہی ہے اور سوداگر زادہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، طوطے نے کہا، اور پھر سے اڑ کر محل کی دیوار سے گزرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادی اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے ذہن میں ابھی تک طوطے کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کون سا سوداگر زادہ ہوگا جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھتا ہے؟ کیا واقعی وہ بے حد خوبصورت ہوگا؟ وہ عورتوں سے شدید نفرت کرتا ہے؟ یہی سوچتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کنیزیں اسے غسل دینے کے لیے تیار کھڑی تھیں۔ نہیں، میں ابھی لیٹوں گی، میرے پاس کوئی نہ آئے، شہزادی نے انہیں حکم دیا، اور کنیزیں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ آج پہلی بار شہزادی نے اس طرح غسل سے انکار کیا تھا۔ شہزادی اپنے بستر پر لیٹ گئی اور طوطے اور اس کی باتوں کے متعلق سوچنے لگی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خود بھی تو مردوں سے نفرت کرتی ہے، اس لیے کہ مرد اس کی نظر میں بدصورت ہوتے ہیں، اس طرح وہ سوداگر زادہ بھی انتہائی خوبصورت ہوگا، تبھی تو وہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے دل میں اس سوداگر زادے کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر دوسرے لمحے شہزادی نے اس خیال کو جھٹک دیا، یہ اس کے نظریے کے خلاف تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں ایک طوطے کی باتوں میں آ کر اپنے خیالات بدلنے لگی۔ چنانچہ اس نے تمام خیالات جھٹک کر کنیزوں کو غسل کے لیے بلایا، اور پھر وہ کنیزوں کے ساتھ غسل خانے کی طرف چل پڑی۔ وزیر زادہ دانش گھوڑے پر سوار ہو کر وزیر اعظم کے محل کی طرف چل پڑا۔ وہ راستے میں وزیر زادی گلنار سے ملنے کی ترکیبیں سوچتا جا رہا تھا، مگر اسے کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے گھوڑا موڑا اور واپس اس محل کی طرف چل پڑا جہاں آج صبح سرائے سے منتقل ہوئے تھے۔ اس محل کا نام گلاب محل تھا، کیونکہ اس کے باغ میں ہر جگہ رنگا رنگ اور قسم قسم کے گلاب کھلے ہوئے تھے۔ راستے میں وزیر زادے نے ایک دکان سے ایک خوبصورت زنانہ جوڑا خریدا، اور پھر وہ گلاب محل میں پہنچ گیا۔ شہزادہ کہیں گیا ہوا تھا۔ وزیر زادے نے اندر جا کر اپنے مردانہ کپڑوں کے اوپر زنانہ کپڑے پہنے۔ مونچھیں اور داڑھی تو اس نے پہلے نہیں رکھی تھیں، اس لیے زنانہ کپڑے پہننے کے بعد وہ ایک خوبصورت عورت معلوم ہونے لگا۔ اس نے بڑے طریقے سے دوپٹہ اوڑھا اور پھر تلوار کمر سے لگا کر وہ گلاب محل سے باہر نکلا، اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک سپاہی عورت کی طرح وزیر اعظم کے محل کی طرف چل پڑا۔ اس زمانے میں عورتیں پردہ نہیں کیا کرتی تھیں، اور پھر شہزادی یاسمین کی زنانہ فوج کی عورتیں تو بالکل پردہ نہیں کرتی تھیں، اور اس وقت وہ تقریباً اسی لباس میں تھا۔ گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ وزیر اعظم کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دربانوں نے اسے روک لیا۔ مجھے شہزادی یاسمین نے وزیر زادی گلنار کے پاس بھیجا ہے، ایک ضروری پیغام ہے، دانش نے زنانہ آواز بناتے ہوئے کہا، اور دربانوں نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ایک کنیز اسے لے کر وزیر زادی گلنار کی طرف چل پڑی۔ وہ محل کے اندر سے گزرتا ہوا
جلد ہی وزیر زادی کے علیحدہ محل تک پہنچ گیا۔ وزیر زادی گلنار اس وقت اپنے باغ میں کنیزوں کے ساتھ موجود تھی۔ کنیزیں اسے وہیں لے گئیں۔ وزیر زادی اجنبی عورت کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ سوسن، یہ کون ہے؟ گلنار نے، جس کا نام سوسن تھا، اس سے پوچھا۔ اسے شہزادی یاسمین نے آپ کے پاس بھیجا ہے، کوئی ضروری پیغام لے کر آئی ہے، کنیز نے جواب دیا۔ اچھا، شہزادی یاسمین نے بھیجا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ گلنار نے خوش ہو کر پوچھا۔ ایک ضروری پیغام ہے وزیر زادی، اور یہ پیغام میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گی، دانش نے زنانہ آواز میں بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وزیر زادی نے کنیزوں کو اشارہ کیا اور تمام کنیزیں خاموشی سے اٹھ کر دوسری جانب چلی گئیں۔ اب باغ میں وزیر زادی گلنار اور دانش اکیلے رہ گئے تھے۔ دانش وزیر زادی گلنار کو دیکھتے ہی اس کو دل دے بیٹھا تھا۔ اسے وزیر زادی گلنار بے حد پسند آئی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ اسے مردانہ لباس میں ملا ہوتا۔ ادھر وزیر زادی گلنار کو بھی یہ عورت بہت اچھی لگی۔ کیا بات ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس سے پہلے تو میں نے تمہیں کبھی شہزادی یاسمین کے پاس نہیں دیکھا، کیا تم نئی آئی ہو؟ وزیر زادی نے تعجب سے پوچھا۔ میں واقعی نئی آئی ہوں، ویسے وزیر زادی آپ بے حد خوبصورت ہیں، دانش کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیا میں شہزادی یاسمین سے زیادہ خوبصورت ہوں؟ وزیر زادی نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ شہزادی یاسمین خوبصورت ہے، مگر ایسی خوبصورتی کس کام کی جو کوئی دیکھ نہ سکے؟ میری نظر میں آپ ان سے زیادہ خوبصورت ہیں، دانش نے اس کی مزید تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اور وزیر زادی بھی سوچ رہی تھی یہ نوجوان عورت اسے کیوں اچھی لگ رہی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کاش یہ عورت نہ ہوتی، مرد ہوتی تو بہت خوبصورت نوجوان ہوتا۔ کیا پیغام ہے؟ وزیر زادی کو اچانک شہزادی یاسمین کے پیغام کا خیال آ گیا۔ کیا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ وزیر زادی صاحبہ، دانش نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہاں کوئی نہیں ہے، اور بغیر اجازت کے کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ وزیر زادی نے حیرت سے پوچھا۔ شہزادی یاسمین کا نام تو میں نے صرف آپ سے ملنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ وزیر زادی صاحبہ، میں اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مجھے تو آپ کی کشش یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ اب آپ کی مرضی، چاہے مجھے قتل کرا دیں یا چھوڑ دیں۔ اس بار دانش اپنی اصلی آواز میں بولا، اور وزیر زادی حیرت سے اچھل پڑی کیونکہ آواز مردانہ تھی۔ اور پھر دانش نے بڑی پھرتی سے اپنا زنانہ کپڑے اتار دیے۔ اب وہ مردانہ لباس میں ایک خوبصورت نوجوان کے روپ میں ظاہر ہو گیا۔ وزیر زادی گلنار حیرت اور اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پہلی نظر میں اسے یہ نوجوان بے حد پسند آیا تھا، اور وہ اس کی عقل مندی اور بہادری پر دل ہی دل میں داد دے رہی تھی۔ جس طرح اس نے زنانہ کپڑے پہن کر اس سے ملنے کی جرت کی تھی، اس سے اس کی بہادری اور نڈر پن صاف ظاہر تھا۔ جلدی سے زنانہ کپڑے پہن لو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، وزیر زادی نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور دانش نے بڑی پھرتی سے دوبارہ زنانے کپڑے پہن لیے۔ اندر میرے کمرے میں چلو، وزیر زادی نے کہا، اور پھر وہ اسے لے کر اپنے کمرہ خاص کی طرف چل دی۔ کسی کو اندر مت آنے دو، میں ضروری باتیں کر رہی ہوں۔ وزیر زادی گلنار نے کنیزوں کو حکم دیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ہاں، اب بتلاؤ کہ تم کون ہو اور تم نے اتنی جرت کیوں کی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میرے ایک اشارے پر تمہیں قتل کیا جا سکتا ہے؟ وزیر زادی نے اب غصہ دکھاتے ہوئے کہا، مگر دانش سمجھ گیا تھا کہ وزیر زادی بھی اسے پسند کرنے لگی ہے، ورنہ ظاہر ہے وہ اسے خاص طور پر اپنے کمرہ خاص میں کیوں لے آتی، وہیں قتل کرا دیتی۔ وزیر زادی صاحبہ، عشق میں جرت کے بغیر کام نہیں چلتا، اس لیے میں نے جرت کر لی۔ اب آپ کی مرضی، آپ مجھے قتل کرا دیں، چاہے میرا ہاتھ تھام لیں۔ وزیر زادہ دانش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم تمہارے متعلق کچھ نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور کہاں کے رہنے والے ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ وزیر زادی نے بڑی ادا سے جواب دیا، تمہارا عاشق ہوں، غلام ہوں، اور تمہارے قدموں میں رہنے والا ہوں۔ دانش نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں وزیر زادی سے کہا، ہمیں یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وزیر زادی نے، جو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اوپری دل سے کہا، اچھا تو سنو، میرا نام دانش ہے، میں زرگان کے وزیر اعظم کا اکلوتا لڑکا ہوں۔ دانش نے جواب دیا، ارے واقعی؟ وزیر زادی یہ سن کر حیران رہ گئی۔
ویسے اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں تھے، کیونکہ جس کو اس نے پسند کیا تھا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ اس کے معیار کے مطابق نکلا۔ وہ خود بھی ملک افرنگ کے وزیر اعظم کی اکلوتی بیٹی تھی، اور دانش بھی زرگان کے وزیر اعظم کا لڑکا تھا۔ ہاں وزیر زادی، میں سچ کہہ رہا ہوں، دانش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر تم یہاں آئے کیسے، اور تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ وزیر زادی گلنار نے اس بار محبت بھری نظروں سے دانش کو دیکھتے ہوئے کہا، میں دراصل اپنے شہزادے عالمگیر کے ساتھ یہاں آیا تھا، مقصد سیر و تفریح تھا، مگر اس دن آپ کو شہزادی یاسمین کے محل سے نکلتے دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھا، اور پھر جب اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو یہ روپ بدل کر آپ کے پاس آ پہنچا۔ وزیر زادہ دانش نے جواب دیا۔ اس نے دیکھنے والی بات اس لیے بنا لی تھی تاکہ وزیر زادی خوش ہو جائے۔ شہزادہ عالمگیر بھی آپ کے ساتھ آیا ہے؟ سنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، ہماری شہزادی یاسمین کی طرح، وزیر زادی نے کہا۔ ہاں گلنار، وہ بہت خوبصورت ہے، مگر میرا دل اس سے زیادہ خوبصورت ہے، دانش نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے آپ ناراض ہو گئے، میری نظر میں تو آپ زیادہ خوبصورت ہیں، میں تو شہزادی یاسمین کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ گلنار نے جب دانش کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھا تو اسے منانے کے لیے کہا، اور دانش کے چہرے پر رونق آ گئی۔ شکریہ وزیر زادی، آپ نے مجھے یہ کہہ کر زندگی بخش دی ہے، وزیر زادے نے باقاعدہ جھک کر اسے سلام کرتے ہوئے کہا، اور وزیر زادی شرما گئی۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں اور یہ بتلائیں کہ آئندہ ملنے کی کیا صورت ہوگی؟ میں تو آپ کے بغیر دن رات تڑپتا رہوں گا، دانش نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ اسی لباس میں آ جایا کریں، وزیر زادی نے شرماتے ہوئے کہا۔ میں تو آ جایا کروں گا، مگر ایک بار تم بھی تو غریب خانے پر آؤ، دانش نے کہا۔ میں بھلا کیسے آ سکتی ہوں؟ وزیر زادی نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہمارا محل شہزادی یاسمین کے محل کے قریب ہے، اس کا نام گلاب محل ہے، آپ جب شہزادی یاسمین کے پاس جانے لگیں تو ہماری طرف بھی چند لمحوں کے لیے آ جایا کریں، بہانہ کر دیا کریں کہ ایک سہیلی سے ملنا ہے، دانش نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل صبح شہزادی یاسمین کے پاس جاؤں گی تو راستے میں آپ کے پاس بھی ہوتی جاؤں گی۔ بس اب تو آپ خوش ہیں؟ وزیر زادی نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ وزیر زادی، میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا، دانش نے کہا۔ آپ مجھے وزیر زادی نہ کہا کریں، صرف گلنار کہا کریں، وزیر زادی نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر وزیر زادی اسے اپنے ساتھ لے کر محل کے باہر تک چھوڑ آئی، اور دانش گھوڑے پر سوار ہو کر واپس گلاب محل کی طرف چل پڑا۔ شہزادہ شہر کی سیر کر کے واپس گلاب محل پہنچ چکا تھا۔ وہ شہزادی یاسمین کی تصویر اٹھائے محل کے باغ میں بیٹھا تھا اور تصویر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اصل شہزادی سے باتیں کر رہا ہو۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شہزادی کے عشق میں کتنا ڈوب چکا ہے۔ ہیرا من طوطا اسی اثنا میں واپس آ کر اس کے قریب بیٹھ گیا، مگر شہزادے کو پتہ بھی نہ چلا، اور وہ اسی طرح تصویر سے باتوں میں مشغول رہا۔ ہیرا من طوطا شہزادے کو اس عالم میں دیکھ کر ہنس دیا، اور اس کی ہنسی کی آواز سن کر شہزادہ چونکا۔ اس نے جب طوطے کو قریب بیٹھے دیکھا تو مسکرا کر پوچھنے لگا، طوطے میاں کب آئے؟ ہمیں تو تمہارے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ حضور، آپ شہزادی یاسمین کی تصویر سے باتیں کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہوا، ہیرا من طوطے نے کہا۔ ہاں طوطے میاں، اب تو یہی ایک تصویر ہمارے پاس ہے جس سے ہم دل بہلا سکتے ہیں، اصل شہزادی تو شاید ہمیں کبھی صورت بھی نہ دکھائے۔ ہاں ہمیں یاد آیا، تم جو پھول محل گئے تھے، کیا شہزادی کو دیکھا؟ شہزادے نے چونک کر پوچھا۔ ہاں شہزادے، نہ صرف دیکھا بلکہ اس سے باتیں بھی کیں، طوطے نے جواب دیا۔ تم ہم سے زیادہ خوش قسمت ہو دوست، جو اس طرح آزادانہ اس سے مل بھی آئے اور باتیں بھی کر آئے۔ کاش ہم تمہاری جگہ ہوتے، شہزادے نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں شہزادے، وہ دن بھی جلد آ جائے گا جب آپ شہزادی یاسمین سے ملیں گے اور اس سے باتیں بھی کریں گے، ہیرا من طوطے نے اس کی دھارس باندھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتلاؤ، شہزادی تمہیں پسند آئی کیا؟ وہ در حقیقت اتنی ہی خوبصورت ہے جتنی یہ تصویر ہے، شہزادے نے پوچھا۔ شہزادے، آپ کا انتخاب لاجواب ہے،
شہزادی یاسمین اس تصویر سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین ہے، طوطے نے جواب دیا، اور اس کے منہ سے تعریف سن کر شہزادے کا اشتیاق اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ تمہاری اور شہزادی کی باتیں ہوئیں، کچھ کامیابی کی امید بھی ہے یا نہیں؟ شہزادے نے سوال کیا۔ شہزادے فکر نہ کریں، میں زمین دیکھ آیا ہوں، طوطے نے معنی خیز لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ شہزادہ کچھ سمجھ نہ سکا۔ میرا مقصد ابتدائی بات ہوئی ہے، اب میں شہزادے کا مزاج سمجھ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا۔ اب زمین دیکھ آیا ہوں، پھر اس پر سے گھاس پھوس صاف کروں گا، پھر ہل چلاؤں گا، بیج ڈالوں گا، پانی دوں گا، فصل تیار ہو جائے گی تو آپ جا کر کاٹ لانا، ہیرا من طوطے نے کہا، اور شہزادہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ بڑی لمبی باتیں کر رہے ہو طوطے میاں، اور یہاں ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا ہے۔ شہزادے، جلدی کا کام شیطان کا کام ہوتا ہے، ہم طوطے بھی یہ جانتے ہیں کہ کچے پھل سے پکا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے، ہیرا من طوطے نے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ کوئی جواب دیتا، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی، اور پھر شہزادہ ایک عورت کو گھوڑے پر سوار محل کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونک پڑا۔ گھڑ سوار باغ کے اندر آ کر اتر گیا، اس نے وہیں کھڑے کھڑے زنانہ کپڑے اتار دیے، اور شہزادے کو ایک بار پھر تعجب ہوا، کیونکہ یہ وزیر زادہ دانش تھا۔ دانش تم، اور اس لباس میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ شہزادے نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں شہزادے، میں نے اپنا پروگرام پر عمل شروع کر دیا ہے، اور پہلے قدم پر ہی کامیابی نے قدم چومے ہیں، وزیر زادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ مجھے بھی تو بتلاؤ، شہزادے نے حیرت انگیز لہجے میں پوچھا۔ بس یہ نہ پوچھیں، صرف اتنا جان لیں کہ میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا، وزیر زادے نے کہا، اور شہزادہ ایک بار پھر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ دوسری صبح شہزادی یاسمین معمول سے کچھ پہلے ہی سیر کرنے باغ میں آ گئیں۔ آج اس نے خاص طور پر اپنی کنیزوں کو حکم دیا تھا کہ وہ باغ کے نزدیک نہ آئیں، اور وہ اکیلی ہی سیر کرے گی۔ اس کو ہیرا من طوطے کا انتظار تھا، اسے طوطے کی باتیں بے حد پسند آئی تھیں، اور ایک بات تو اس کے ذہن میں جم گئی تھی کہ طوطے کا مالک سوداگر زادہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، اور عورتوں سے شدید نفرت کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی عورت کو خوبصورت سمجھتا ہی نہیں۔ شہزادی یاسمین کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، اس سے پہلے وہ بچپن سے سنتی آئی تھی کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جو بھی ملتا تھا اس کے حسن کی تعریف کرتا تھا، اور اسی بات پر وہ اتنی مغرور بھی ہو گئی تھی۔ مگر طوطے نے یہ بات کر کے ایک نیا مسئلہ پیدا کر دیا تھا، یہ اس کے حسن کی توہین تھی، اور اپنے حسن کی توہین وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ ایسا کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ پھر اس کے دل میں یہ تجسس بھی پیدا ہوا کہ وہ اس سوداگر زادے کو خود دیکھے کہ آیا وہ واقعی اتنا حسین ہے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے دیکھے کیسے؟ مردوں کو نہ دیکھنے کا قانون اس نے خود بنایا تھا، وہ اس قانون کو کیسے توڑے؟ اور قانون توڑے بھی تو یہ کیا ضروری ہے کہ ہیرا من طوطے نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟ اور پھر وہ سوداگر زادہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے، وہ کیوں اپنے آپ کو دیکھنے دے گا، جبکہ وہ خود مردوں سے شدید نفرت کرتی ہے، اور یہ نہیں چاہتی کہ کسی مرد کی اس پر نظر پڑے۔ ابھی وہ سیر کرنے کے ساتھ ساتھ اسی ادھیڑ بن میں مصروف تھی کہ ہیرا من طوطے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہیرا من طوطا، شہزادی کی خدمت میں صبح کا سلام عرض کرتا ہوں۔ شہزادی آواز سن کر چونک پڑی، اس کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ آؤ طوطے میاں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اور تمہاری آواز مجھے بہت پسند آئی، کاش تم میرے پاس ہی رہتے، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی شہزادی، مگر میرا مالک عورتوں سے نفرت کرتا ہے، کاش وہ عورتوں سے نفرت نہ کرتا تو اچھا تھا، ہیرا من طوطے نے جواب دیا۔ کیا واقعی وہ سوداگر زادہ بہت خوبصورت ہے؟ کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ شہزادی نے طوطے سے سوال کیا۔ شہزادی صاحبہ کیا عرض کروں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ وہ آفتاب ہے تو آپ مہتاب ہیں، طوطے نے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا، اور شہزادی طوطے کی عقل مندی پر دل ہی دل میں داد دینے لگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے سوداگر زادے کو دیکھ سکوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جس کی تم اتنی تعریف کرتے ہو کیا وہ واقعی اتنا حسین ہے؟ شہزادی نے جواب دیا۔ شہزادی،
دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ آپ انہیں دیکھیں، تب آپ کو میری بات پر یقین آئے گا، مگر کیا کروں، وہ عورت ذات سے شدید نفرت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی عورت انہیں دیکھے۔ طوطے نے جواب دیا، وہ سوداگر زادہ ہے، ظاہر ہے بازار میں آتا جاتا ہوگا، عورتیں اسے دیکھ سکتی ہیں۔ شہزادی نے جواب دیا، ان کو تو وہ عورتیں ہی نہیں سمجھتے، عورتیں تو خوبصورتی کا دوسرا نام ہے۔ ہیرامن طوطے نے جواب دیا، میں اس ملک کی شہزادی ہوں، ہیرامن طوطے، میں چاہوں تو انہیں گرفتار کرا کے اپنے محل میں لے آ سکتی ہوں۔ شہزادی کو شاید غصہ آ گیا تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے شہزادی، مگر اس طرح ان کی نفرت اور زیادہ ہو جائے گی، اور ویسے بھی یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ ہیرامن طوطے نے کہا، ہاں اسی لیے تو خاموش ہو جاتی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اسے کسی طرح راضی کر لو کہ وہ ہمارے محل کے سامنے سے گزرے اور ہم اسے دیکھ لیں۔ شہزادی نے تجویز پیش کی، میں کوشش شروع کرتا ہوں شہزادی، امید ہے ایک دن وہ ضرور مان جائیں گے۔ طوطے نے جواب دیا، اور پھر ہیرامن طوطے نے شہزادی کو ملک ملک کی باتیں سنانا شروع کر دیں۔ ہیرامن طوطے کی باتیں اتنی دلچسپ اور اتنی شیریں تھیں کہ شہزادی کو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ اچھا شہزادی، اب مجھے اجازت دیں، بڑی مشکل سے آنکھ بچا کر آیا تھا، اگر سوداگر زادے کو ذرا بھی شک ہو گیا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ ہیرامن طوطے نے کہا، بڑا ظالم ہے وہ؟ شہزادی نے جواب دیا، نہیں شہزادی، وہ بہت اچھا ہے، با اخلاق اور ہمدرد ہے، بس صرف عورتوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہیرامن طوطے نے شہزادی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اچھا دیکھیں گے کہ تمہاری بات کتنی سچی ہے۔ شہزادی نے کہا، اور طوطا اسے سلام کرتے ہوئے اڑ گیا، اور شہزادی سوچتی رہ گئی۔ ہیرامن طوطا اس کے دل میں لگی ہوئی آگ کو اور زیادہ بھڑکا گیا تھا۔ وہ باغ میں چلتی ہوئی جب محل میں پہنچی تو اسے اطلاع ملی کہ وزیر زادی گلنار اس سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ وزیر زادی گلنار کا نام سن کر سب کچھ بھول کر شہزادی اس طرف چل پڑی۔ وزیر زادی گلنار نے اس کا اٹھ کر استقبال کیا اور شہزادی کے آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ وہ گلنار سے مل کر بے حد خوش ہوتی تھی، کیونکہ وہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ شہزادی، آج تو بہت خوش نظر آتی ہو، گلنار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں گلنار، جب تم آتی ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، شہزادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شکریہ شہزادی، گلنار نے باقاعدہ جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، اور شہزادی نے اسے ایک بار پھر گلے سے لگا لیا۔ شہزادی صاحبہ، یہاں اکیلی رہ کر آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ کبھی کبھار میری طرف آ جایا کریں، دل بہل جایا کرے گا۔ وزیر زادی گلنار نے کہا، کیا کریں وزیر زادی، ہم تو یہاں سے نکل ہی نہیں سکتے، بازار مردوں سے بھرے پڑے ہیں اور ہمیں مرد کی تصور سے ہی نفرت ہے۔ شہزادی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، گستاخی معاف شہزادی صاحبہ، یہ آپ کی زیادتی ہے۔ آپ یہ سوچیں، اگر آپ کے والد مرد نہ ہوتے تو آپ کیسے پیدا ہوتی؟ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، گاڑی کا ایک پہیہ اگر رک جائے تو گاڑی کیسے چل سکتی ہے؟ گلنار نے کہا۔ نہیں گلنار، ہم اس بات کو نہیں مانتے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ اب کیا مرد کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر رہی؟ کیا ہم مر گئے ہیں؟ شہزادی نے جواب میں دلیل دی۔ خدا نہ کرے شہزادی صاحبہ، مرے آپ کے دشمن۔ ہاں، آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں، شہزادہ عالمگیر آج کل اس کے ملک میں آیا ہوا ہے۔ گلنار نے مسکراتے ہوئے کہا، گلنار، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے سامنے مرد کا نام لینا جرم ہے، پھر تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو ہم اسی وقت اسے قتل کرا دیتے۔ شہزادی نے بے حد غصیلے لہجے میں کہا، معافی چاہتی ہوں شہزادی صاحبہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ صرف شہزادی ہیں، میری سہیلی نہیں۔ اچھا مجھے اجازت دیں، وزیر زادی نے بڑے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا، اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ارے تم ناراض ہو گئیں؟ ہم تو ویسے ہی باتیں کر رہے تھے، بیٹھو تو، شہزادی نے اسے روٹھتے دیکھ کر کہا۔ نہیں شہزادی، آپ نے اچھا کیا، مجھے اپنی اوقات بتلا دی۔ آپ جلیل القدر شہزادی اور میں صرف وزیر زادی، آپ کی اور میری دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ وزیر زادی ابھی تک ناراض تھی۔ ارے تم تو واقعی سنجیدہ ہو گئی ہو، اچھا ہمیں معاف کر دو۔ ہاں ہمیں بتاؤ، وہ شہزادہ عالمگیر کون ہے؟ اچھا مان بھی جاؤ،
شہزادی نے ہنستے ہوئے وزیر زادی گلنار کو گلے لگا لیا اور وزیر زادی گلنار اپنی جیت پر مسکرا دی۔ چھوڑو شہزادے عالمگیر کو، کوئی اور بات کریں، آپ کا موڈ پھر خراب ہو جائے گا۔ گلنار نے اس کے آتشی شوق کو اور ہوا دے دی۔ نہیں گلنار، ہمیں بتلاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتی تھیں، کون ہے شہزادہ عالمگیر؟ شہزادی بھی شاید ضد میں آ گئی تھی۔ آپ کو میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ملک زرگان کا شہزادہ عالمگیر پوری دنیا میں خوبصورت ترین مرد ہے اور تمام دنیا اس کی خوبصورتی اور ذہانت کے گن گاتی ہے۔ اس سے شادی کے لیے بڑی حسین سے حسین شہزادیوں کے پیغامات گئے، مگر اسے کوئی پسند نہیں آتی۔ وہ بے حد مغرور ہو گیا ہے۔ آج کل وہ خفیہ طور پر سیر کرنے یہاں آیا ہوا ہے۔ مجھے تو یقین ہے اگر وہ ایک نظر آپ پر ڈال دے تو اس کی تمام مغروری نکل جائے گی۔ وزیر زادی نے شہزادے کی وکالت کرتے ہوئے کہا، لیکن وزیر زادی یہ کیا ضروری ہے کہ جسے تمام دنیا حسین کہے وہ ہماری بھی نظر میں حسین ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں پسند نہ آئے۔ شہزادی نے جواب دیا، میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ اسے پسند کریں، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ اس کا غرور ٹوٹ جائے تاکہ وہ یہ دعویٰ نہ کر سکے صرف ملک زرگان کا شہزادہ ہی حسین ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل جائے کہ ملک افرانگ کی شہزادی اس سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ وزیر زادی نے کہا، تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ہم اسے دیکھیں بلکہ وہ بھی ہمیں دیکھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے وزیر زادی۔ شہزادی نے سنجیدگی سے جواب دیا، تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ واقعی ایسا کریں؟ میں نے تو ایک خیال پیش کیا تھا۔ وزیر زادی نے ٹالتے ہوئے کہا، آج کے لیے اتنی ہی بات کافی تھی۔ وہ شہزادی کی طبیعت کو جانتی تھی۔ ایک بار اس کے دل میں شوق ابھر آیا تو پھر وہ بغیر دیکھے نہ رہ سکے گی، اور آج وہ محل میں آنے سے پہلے اپنے محبوب وزیر زادہ دانش سے ملنے گلاب محل میں گئی تھی۔ وہاں شہزادے سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی تھی۔ شہزادے نے اسے بہن بنا لیا تھا اور وزیر زادی کو بے حد خوشی ہوئی تھی کیونکہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے اتنا خوبصورت اور نوجوان بھائی پا کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ شہزادہ عالمگیر بھی وزیر زادی کو بہن بنا کر بہت خوش تھا کیونکہ وہ بھی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اسے بہن کی بڑی حسرت تھی۔ اب وزیر زادی گلنار اپنے بھائی کے لیے شہزادی کا رشتہ لینا چاہتی تھی۔ اس میں اس کی اپنی غرض بھی شامل تھی کیونکہ وہ بھی وزیر زادہ دانش سے محبت کرنے لگی تھی اور اسے علم تھا شہزادہ عالمگیر کی شہزادی یاسمین سے شادی نہیں ہوگی، اس کی شادی وزیر زادے سے نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے شہزادی کو منانے کی پوری کوششیں شروع کر دیں، مگر وہ شہزادی کی طبیعت کو جانتی تھی۔ اگر اسے براہ راست کہا گیا تو وہ انکار کر دے گی، اس لیے بڑے طریقے سے اس کے شوق کو بڑھایا جائے تو وہ راضی ہو جائے گی۔ چنانچہ وزیر زادی بات ٹال گئی اور پھر ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئی۔ کافی دیر بعد اس نے واپس جانے کی اجازت مانگی اور شہزادی نے دوبارہ جلد آنے کا وعدہ لے کر اسے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ آج بے چین تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ شہزادی سے ضرور ملاقات کرے، گو اسے بھی یہ معلوم تھا کہ شہزادی سے ملاقات جرم ہے، مگر آج وہ سوچ رہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ شہزادی سے ضرور ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شہزادی اسے دیکھ کر، اس سے مل کر اسے قتل کرانے کے بجائے اسے شادی پر رضامند ہو جائے۔ جو دن چڑھتا گیا شہزادے پر شہزادی سے ملنے کا بھوت سوار ہوتا گیا۔ چنانچہ اس نے کسی کو بتائے بغیر چپکے سے گھوڑا کھولا اور پھر گلاب محل سے نکل کر تیزی سے پھول محل کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ نیام سے تلوار نکالی اور پھر اسے لہراتا ہوا پھول محل کے پھاٹک کی طرف گھوڑا بڑھانے لگا۔ پہرے دار دستوں نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے بھی تلواریں نکالیں اور پھر پہرے دارنیوں اور شہزادے کے درمیان خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ گو شہزادہ اکیلا تھا مگر وہ لڑائی کے فن میں ماہر تھا اور بے حد بہادر تھا، اس لیے اس نے کئی پہرے دارنیوں کو قتل کر دیا اور پھول محل کے پھاٹک تک پہنچ گیا۔ قریب تھا کہ شہزادہ پھاٹک کے اندر زبردستی داخل ہو جاتا، مگر پہرے دارنیوں نے اسے کمان پھینک کر قابو میں کر لیا اور پھر وہاں پہرے دارنیوں کے دستے پہنچ گئے۔ ان سب نے شہزادے کو بے بس کر کے باندھ دیا۔ پہرے دارنیوں کی سردار
رحمت نے اسے تہہ خانے میں بند کرنے کا حکم دیا اور خود شہزادی کو اطلاع دینے اندر چلی گئی، کیونکہ یہ لڑائی کی اطلاع شہزادی تک بھی پہنچ گئی تھی۔ رحمت نے جا کر شہزادی کو تفصیل بتلائی، اور جب شہزادی کو معلوم ہوا کہ اجنبی نے اس کی کئی پہرے دارنیوں کو قتل کر دیا ہے تو غصے سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اسے کل صبح تک قتل کر دیا جائے اور اس گستاخ کا سر ہماری خدمت میں پیش کیا جائے۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا اور شہزادے کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ شام تک وزیر زادہ شہزادے کا انتظار کرتا رہا، مگر شہزادہ غائب تھا۔ وزیر زادہ اسے تمام شہر میں ڈھونڈتا رہا، مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ اب تو وزیر زادے کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی۔ آخر یہ سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ شہزادہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ضرور شہزادی کو دیکھنے پھول محل گیا ہوگا اور وہیں گرفتار کر لیا ہوگا۔ اس کی نظروں میں گوئی یہ حرکت قطعی بے وقوفی تھی، مگر وہ سمجھتا تھا کہ شہزادہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ رحمت سرداری نے 2 دفعہ پہلے شہزادے کو معاف کر دیا تھا، ہو سکتا ہے اس بار اس نے معاف نہ کیا ہو۔ وزیر زادہ اچھی طرح جانتا تھا کہ محل میں کسی مرد کے داخلے کی سزا موت ہے، چنانچہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ شہزادے کو قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس کے لیے بھی خودکشی کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اس بات کا کیسے فیصلہ کیا جائے کہ شہزادہ واقعی پھول محل میں گیا ہے اور زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر زندہ ہے تو اس وقت کہاں ہے؟ وہ خود تو پھول محل کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا تھا، اور اس وقت وہ وزیر زادی کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس کو بھیج کر وہ پتہ کرائے، کیونکہ شام ہونے والی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ وہ خود ہی شہزادی کا پتہ کرنے پھول محل چلا جائے، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے یہ خیال جھٹک دیا، کیونکہ اگر شہزادہ گرفتار ہو چکا ہے تو پھر پہرے دار چوکنے ہوں گے، اس طرح اس کا پکڑا جانا بھی یقینی ہوگا۔ ابھی وہ اسی ادھڑ بن میں تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے کہ اچانک اسے ہیرامن طوطے کا خیال آ گیا۔ ہیرامن طوطا یہ کام کر سکتا تھا کہ شہزادے کا پتہ کر کے آئے، اس کے بعد ہی کچھ سوچا جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا باغ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں آم کے ایک پرانے درخت کے تنے میں موجود ایک بڑے سے سوراخ میں ہیرامن طوطے نے آشیانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ آم کے اس درخت کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ ہیرامن طوطے، ہیرامن طوطے، اس نے زور زور سے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ چند لمحوں بعد ہی ہیرامن طوطا سوراخ میں سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے وزیر زادے، آپ کچھ پریشان لگتے ہیں؟ ہیرامن طوطے نے پوچھا۔ ہاں طوطے میاں، غضب ہو گیا، شہزادہ غائب ہے، وہ ضرور پھول محل گیا ہوگا اور وہاں پر گرفتار ہو گیا ہوگا۔ تم پھول محل جا کر شہزادے کا مکمل پتہ کر کے آؤ، شہزادے کی زندگی کو سخت خطرہ ہے۔ وزیر زادے نے پریشان کن لہجے میں جواب دیا۔ ارے واقعی شہزادے نے ایسا کر کے ظلم کیا ہے؟ ہیرامن طوطا یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ ہاں طوطے میاں، اب دیر نہ کرو، جلدی پتہ کر کے آؤ۔ اگر شہزادہ زندہ ہے تو اس کو چھڑانے کی کوئی ترکیب کی جائے۔ وزیر زادے نے کہا۔ ابھی جاتا ہوں، آپ میرا یہاں انتظار کریں، ہیرامن طوطے نے کہا، اور پھر سے گلاب محل سے نکل کر پھول محل کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد ہیرامن طوطا پھول محل کے اوپر پہنچ گیا۔ اس بار وہ سیدھا پھاٹک پر گیا، کیونکہ وہاں پر موجود پہرے دارنیوں سے ہی اسے تمام حالات معلوم ہو سکتے تھے۔ پھاٹک کے اندر پہنچ کر وہ ایک سوراخ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ سوراخ کے اندر داخل ہو کر وہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اسی انتظار میں رہا کہ شاید پہرے دارنیاں آپس میں اس سلسلے میں کوئی بات چیت کریں اور اسے حالات کا علم ہو جائے، مگر جب پہرے دارنیوں نے کوئی بات نہ کی تو وہ سمجھ گیا کہ پہرے دارنیوں کو آپس میں بات کرنے کا حکم نہیں ہوگا، ورنہ یہ تو ناممکن تھا کہ جہاں 2-4 عورتیں جمع ہو جائیں وہاں خاموشی رہے۔ شاید اس شور سے بچنے کے لیے شہزادی نے ان کو آپس میں بلا ضرورت بات نہ کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے پہرے دارنیوں سے حالات معلوم کرنے کے لیے ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ جانتا تھا کہ عورتیں جنوں بھوتوں سے بہت خوف کھاتی ہیں، چنانچہ اگر وہ سوراخ میں سے بولے تو یقیناً عورتیں گھبرا جائیں گی اور اسے جن سمجھتے ہوئے سب کچھ صحیح بتلا دیں گی۔ تم نے آج ایک بے گناہ کو قید کیا ہے، میں تم سب کو کھا جاؤں گا، میں جنوں کا بادشاہ ہوں، میں کھا جاؤں گا۔
طوطے نے اپنی آواز کو بھاری بناتے ہوئے کہا۔ پہرے پر موجود عورتیں اس کی آواز سن کر بکھلا گئیں۔ ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور جسم سے خوف کانپنے لگا۔ ان میں سے ایک نے ہمت کر کے جواب دیا، ہمارا کوئی قصور نہیں اے شاہ جنات، ہم نے اسے قید نہیں کیا، اسے دوپہر کی پہرے دارنیوں نے شہزادی کے حکم سے قید کیا ہے اور صبح اس کے قتل کا حکم دیا ہے۔ ہم تمہیں کھا جائیں گے، تم اسے فوراً رہا کر دو، وہ ہمارا دوست ہے۔ طوطے نے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لہجے میں کہا، جی جناب، وہ یہیں پھاٹک کے نیچے والے تہہ خانے میں قید ہے اور اس کی چابیاں رحمت سردارنی کے پاس ہیں، ہم اسے کیسے رہا کر سکتے ہیں؟ اسی عورت نے جواب دیا۔ طوطا اب خاموش ہو گیا کیونکہ جو کچھ اس نے معلوم کرنا تھا اسے معلوم ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک طوطا خاموش بیٹھا نیچے پہرے دارنیوں کا شور سنتا رہا جو ایک دوسری کو جن کے متعلق بتلا رہی تھیں۔ اب پھاٹک میں خاصا اندھیرا ہو چکا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے سوراخ سے باہر نکلا اور پھر پھاٹک سے باہر نکل کر تیزی سے اڑتا ہوا چلا گیا۔ وہ جلد از جلد وزیر زادے کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ جلد ہی وہ گلاب محل پہنچ گیا۔ وزیر زادہ ابھی تک باغ میں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے سے بے حد پریشانی ٹپک رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے طوطے کی پھڑپڑاہٹ کی آواز سنی، وہ چونک کر اسے امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ طوطا قریبی درخت پر بیٹھ گیا۔ شہزادہ ابھی زندہ ہے، وزیر زادے اور پھاٹک کے نیچے والے تہہ خانے میں قید ہے، اسے شہزادی یاسمین کے حکم سے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے قتل کر دیا جائے گا۔ قید خانے کی چابیاں رحمت سردارنی کے پاس ہیں۔ طوطے نے تمام تفصیل سنا دی۔ وزیر زادہ شہزادی کی زندگی کا سن کر بے حد خوش ہوا، مگر اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شہزادے کو کس طرح رہا کرایا جائے۔ سب سے پہلے رحمت سردارنی سے چابیاں حاصل کرنے کا مسئلہ تھا۔ اس کے خیال میں رحمت سردارنی وہی ہوگی جس نے پہلے پہل شہزادے اور اس کو پھول محل کے قریب سے واپس بھیجا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو وزیر زادے؟ طوطے نے وزیر زادے کو جب سوچ میں گم دیکھا تو بول پڑا، میں سوچ رہا ہوں کہ اب شہزادے کی رہائی کی کیا ترکیب ہونی چاہیے۔ وزیر زادے نے جواب دیا، ترکیب کیا، تم گھوڑے پر بیٹھو اور پھول محل کی طرف چل دو۔ رحمت سردارنی ظاہر ہے تمہارا راستہ روکے گی، تم اسے قتل کر کے چابیاں اس سے چھین لینا، اس کے بعد تم بے شک واپس آ جانا، میں چابی اپنے پنجوں میں دبا کر تہہ خانے کا تالا کھول دوں گا اور اس طرح شہزادہ آزاد ہو جائے گا۔ ہیرامن طوطے نے تجویز پیش کی، نہیں طوطے میاں، یہاں اس طرح بات نہیں بنے گی، رحمت سردارنی کے قتل ہوتے ہی تمام کام خراب ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، تم ایسا کرو کہ رحمت سردارنی کو کسی طرح ایک طرف اندھیرے میں لے آؤ، اس کا قد بت بیرے جیسا ہے، میں اسے بے ہوش کر کے اس سے چابیاں بھی لے لوں گا اور پھر اس کا لباس تبدیل کر کے فوراً پھاٹک پر چلا جاؤں گا اور اس طرح شہزادی کا نام لے کر میں شہزادے کو چھڑا لاؤں گا۔ وزیر زادے نے ہیرامن طوطے سے کہا اور ہیرامن طوطا وزیر زادے کی عقل مندی کا قائل ہو گیا۔ چنانچہ جب وزیر زادہ گھوڑے پر سوار ہو کر پھول محل کی طرف چلا تو ہیرامن طوطا اس کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پھول محل کے قریب پہنچ کر وزیر زادہ ایک اندھیرے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اب تم جاؤ اور کسی ترکیب سے رحمت سردارنی کو یہاں تک لے آؤ، خیال رکھنا اسے شک نہ پڑ جائے، اب یہ تمہاری ہوشیاری اور عقل مندی کا امتحان ہے۔ وزیر زادے نے طوطے سے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہیرامن طوطا اپنا فرض پہچانتا ہے، شہزادے کے لیے تو میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، یہ تو معمولی بات ہے۔ ہیرامن طوطے نے جواب دیا اور پھر سے اڑنے لگا۔ وہ پھول محل کے گرد چکر کاٹ رہا تھا، اس کے اڑنے کی رفتار بہت آہستہ تھی، اس لیے اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ رحمت سردارنی کو تلاش کرنا چاہتا تھا۔ آخر اسے ایک جگہ ایک عورت دوسری کو رحمت سردارنی کے نام سے پکارتی سنائی دی اور اس نے اس عورت کو اچھی طرح پہچان لیا جسے رحمت کے نام سے پکارا گیا تھا۔ رحمت ایک بڑے فانوس کے نیچے کھڑی تھی۔ طوطے نے دیکھا کہ ادھر ادھر پہرے دارنیاں کافی فاصلے پر تھیں اور پھر یہ جگہ وزیر زادے والی جگہ سے بھی نزدیک تھی، چنانچہ اس نے اپنی ترکیب پر عمل شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے ایک ہلکی سی پھڑپڑاہٹ سے وہ رحمت سردارنی کے آگے جا گرا۔ اس کے گرنے سے رحمت سردارنی کا گھوڑا ذرا سا بھڑکا۔ رحمت سردارنی نے گھوڑے کو قابو کیا اور پھر گھوڑے سے نیچے اتر کر
طوطے کو اٹھانا چاہا، مگر طوطے نے اسی وقت ہلکی سی جھمپ لگائی اور پھر ایک ٹانگ پر لنگڑاتا ہوا تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ رحمت سردارنی کو یہ سنہری پروں والا طوطا بہت پسند آیا تھا اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کسی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتا اور ایک ٹانگ سے زخمی بھی ہے، اس لیے جلد قابو میں آ جائے گا۔ چنانچہ رحمت سردارنی نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور اسے کھینچتی ہوئی طوطے کی طرف بھاگنے لگی۔ ہیرا من طوطا کافی دور جا کر گر پڑا اور بے حس و حرکت پڑا رہا۔ جب رحمت سردارنی اس کے قریب پہنچی تو طوطا ایک بار پھر اٹھ کر آگے بڑھ گیا۔ رحمت سردارنی سب کچھ بھول بھال کر اس کے پیچھے گھوڑا کھینچتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اب طوطا وزیر زادے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وزیر زادہ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف چھپا کھڑا تھا۔ جیسے ہی رحمت سردارنی اس کے قریب پہنچی، وزیر زادے نے ایک جھپٹا مارا اور دوسرے لمحے وہ رحمت سردارنی کو قابو کر چکا تھا۔ اس نے رحمت سردارنی کے منہ پر بڑی مضبوطی سے ہاتھ جما دیا تھا تاکہ اس کی آواز نہ نکلے۔ وزیر زادہ رحمت سردارنی کو بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کی پیٹی کے ساتھ بندھی ہوئی چابیوں کے گچھے کو کھول لیا اور پھر اس کی وردی اتارنے لگا۔ رحمت سردارنی کی مخصوص یونیفارم تھی جو اس نے سادے کپڑوں کے اوپر پہنی ہوئی تھی۔ وزیر زادے نے وہ یونیفارم اتار کر اپنے کپڑوں پر پہن لی اور سر پر موجود بڑی سی ٹوپی اپنے چہرے پر زیادہ سے زیادہ جھکا لی اور پھر خود اچھل کر رحمت سردارنی کے گھوڑے پر بیٹھ گیا، جسے طوطا قابو کیے ہوئے تھا، اور آگے پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا اپنا گھوڑا وہیں بندھا کھڑا تھا۔ تیزی سے وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا پھاٹک پر پہنچ گیا۔ اپنی سردارنی کو اچانک وہاں پا کر پہرے دارنیاں چست ہو گئیں، اور پھر جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، ایک پہرے دارنی نے جن والا واقعہ سنا دیا، اور وزیر زادہ سمجھ گیا کہ یہ ہیرا من طوطے کا کارنامہ ہے۔ کوئی بات نہیں، اب ہمیں جن کچھ نہیں کہے گا۔ جن نے شاید شہزادی کو کہا ہے اور شہزادی نے مجھے اس اجنبی کو رہا کرنے کا فوری حکم دیا ہے۔ یہ چابیاں پکڑو اور اس اجنبی کو قید خانے سے نکال کر لاؤ۔ وزیر زادے نے رحمت سردارنی کے لہجے کی کافی نقل کرتے ہوئے کہا، چونکہ وہ ایک دفعہ شہزادے کے ساتھ رحمت سردارنی کی باتیں سن چکا تھا، اس لیے وہ اس کی آواز کی نقل کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ پہرے دارنی نے سردارنی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سے چابیاں لیں اور پھر تقریباً 5 منٹ بعد وہ شہزادے کو ساتھ لیے واپس آ گئیں۔ میرے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ اجنبی، وزیر زادے نے پہرے دارنی سے چابی لیتے ہوئے شہزادے سے کہا، اور شہزادہ وزیر زادے کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ وزیر زادہ گھوڑا اڑاتا ہوا اسی جگہ آ پہنچا جہاں اس کا اپنا گھوڑا موجود تھا، اور اصل رحمت سردارنی بھی بے ہوش پڑی تھی۔ اتریے شہزادے صاحب، اس بار وزیر زادہ اصل آواز میں بولا، اور شہزادہ حیرت سے اچھل پڑا۔ تو یہ تم ہو دانش؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شہزادے صاحب، وزیر زادے نے کہا، اور پھر دونوں گھوڑے سے اتر آئے۔ رہائی مبارک ہو جناب۔ اتنے میں ہیرا من طوطے کی آواز سنائی دی، جو بے ہوش رحمت سردارنی کے قریب بیٹھا پہرا دے رہا تھا کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ ارے طوطے میاں، تم بھی یہیں موجود ہو؟ شہزادے کو اور زیادہ حیرت ہوئی۔ جی ہاں جناب، یہ ہیرا من طوطے کا کارنامہ ہے کہ آپ کو رہائی مل گئی۔ وزیر زادے نے شہزادے کو مختصر لفظوں میں تمام باتیں بتلاتے ہوئے کہا، اور شہزادہ طوطے کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اتنے میں وزیر زادے نے یونیفارم اتار کر بے ہوش سردارنی کو پہنا دی، اور پھر اس کا گھوڑا وہیں باندھ کر شہزادے کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور گلاب محل کی طرف چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہیرا من طوطا نہ ہوتا تو شہزادی کی جان بچنا ناممکن تھا۔ صبح کو شہزادی یاسمین حسب معمول چہل قدمی کو باغ کی طرف جانے لگی تو اسے رحمت سردارنی کی آمد کی اطلاع ملی، اور شہزادی کو یاد آ گیا کہ کل اس نے اجنبی کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ شاید رحمت سردارنی اس کو قتل کرنے کے بعد اس کا سر لے کر آئی ہوگی۔ شہزادی سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ اجنبی کون تھا اور کس لیے اس نے اتنی جرأت کی۔ کل غصے میں وہ فیصلہ تو کر گئی تھی، مگر آج اسے افسوس ہو رہا تھا۔ جب سے ہیرا من طوطے نے سوداگر زادے کے متعلق اشتیاق دلایا تھا اور وزیر زادی گلنار نے شہزادے عالمگیر کا قصہ چھیڑا تھا، اس کے نظریات میں خاصی تبدیلی آ گئی تھی۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے رحمت سردارنی کو بلانے کا حکم دیا۔ جب رحمت سردارنی حاضر ہوئی
تو شہزادی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ نہ صرف خالی ہاتھ تھی بلکہ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 2 پہرے دار عورتیں بھی تھیں۔ کیا بات ہے رحمت، تم کس بات سے خوفزدہ ہو؟ اور اس اجنبی کا کیا ہوا جس کے قتل کا حکم میں نے دیا تھا؟ شہزادی یاسمین نے تعجب سے سوال کیا۔ حضور، میں اسی کے متعلق عرض کرنے حاضر ہوئی ہوں، اگر آپ جان کی امان دیں تو عرض کروں، رحمت نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں بولو، شہزادی نے حکم دیا۔ حضور، وہ اجنبی قید خانے سے غائب ہے، رحمت نے جواب دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کہ وہ غائب ہے؟ شہزادی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ شہزادی صاحبہ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اور پھر رحمت نے وہ جن والا واقعہ اور پھر اپنے بے ہوش ہونے کے تمام واقعات تفصیل سے سنا دیے۔ اس کا مطلب ہے کوئی گہری سازش ہوئی ہے، ورنہ یہ جن والا واقعہ فضول ہے۔ ہاں مگر یہ بتاؤ کہ آیا وہ طوطا جس کے پر تم سنہری بتلا رہی ہو بولتا بھی تھا؟ شہزادے نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں حضور، وہ طوطا تو بالکل نہیں بولتا تھا، رحمت بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، مگر آئندہ خیال رہے، چونکہ تم پہلے جان کی امان مانگ چکی ہو اس لیے میں نے معاف کر دیا، ورنہ تم سب کو ابھی قتل کرا دیتی، شہزادی نے کہا۔ اور رحمت اور اس کی ساتھی عورتیں شہزادی کو سلام کر کے واپس مڑ گئیں۔ شہزادی دوبارہ باغ کی طرف بڑھی، مگر وہ سوچ رہی تھی کہ یہ سب قصہ کیا ہے اور وہ اجنبی کون تھا جو اس طرح اس کے قید خانے سے فرار ہو گیا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک ہیرامن طوطے کی آواز سنائی دی۔ صبح کا سلام ہو شہزادی۔ شہزادی نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے کے درخت پر طوطا نظر آیا۔ اس نے غور سے دیکھا، واقعی اس کے پر سنہری تھے۔ کیا بات ہے شہزادی، آپ آج مجھے غور سے دیکھ رہی ہیں اور کچھ فکر مند بھی نظر آتی ہیں، ہیرامن طوطے نے کہا۔ طوطے میاں، رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے، شہزادی نے کہا، اور پھر مختصر لفظوں میں اجنبی کی آمد، اس کی قید اور رہائی کا قصہ سنانے کے بعد بولی۔ سب سے الجھن آمیز بات یہ ہے کہ اس کے سارے ڈرامے کا مرکزی کردار ایک طوطا تھا جس کے پر سنہری تھے، اور تمہارے پر بھی سنہری ہیں۔ واقعی عجیب بات ہے اور آپ کا شک بھی بچا ہے، مگر مجھے تو اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ البتہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ وہ طوطا کہیں میرا چھوٹا بھائی نہ ہو، اس کے پر بھی سنہری ہیں، مگر ایک فرق ہے کہ وہ انسانی آواز میں باتیں نہیں کر سکتا، ویسے وہ شرارتی بہت ہے، ہیرامن طوطے نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے وہی ہو، شہزادی نے کہا، میں معلوم کروں گا کہ کیا بات تھی، ہیرامن طوطے نے کہا۔ ہاں طوطے میاں، ذرا معلوم کرنا، شہزادی نے خوش ہو کر کہا۔ اور سناؤ، تمہارے سوداگر زادے کا کیا حال ہے؟ کیا اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ تم میرے پاس آتے ہو؟ شہزادی نے پوچھا۔ شہزادی کیا بتاؤں، کل میں نے ڈرتے ڈرتے آپ کا ذکر کیا تو وہ یکدم چراغ پا ہو گئے۔ میں نے تو سمجھا کہ آج میری خیر نہیں، بڑی مشکل سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں آپ کے پاس نہ جاؤں، مگر میں نے آپ کے حسن اور خوبصورتی کے اتنے قصیدے پڑھے کہ آخر ان کے دل میں آپ کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ ہیرامن طوطے نے تفصیل بتلائی۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ شہزادی نے پوچھا۔ وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ جس شہزادی کی تم اتنی تعریف کر رہے ہو کیا وہ واقعی ایسی ہے؟ طوطے نے کہا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ میری تعریفوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہے۔ میرے پاس ایسے خوبصورت الفاظ نہیں کہ میں شہزادی یاسمین کا صحیح نقشہ کھینچ سکوں، ہیرامن طوطے نے جواب دیا، اور شہزادی اپنی تعریف سن کر بے حد خوش ہو گئی۔ کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں اور ہم اسے دیکھ لیں، پھر تمہاری باتوں پر یقین آئے گا، شہزادی نے کہا۔ آپ ہی کوئی ترکیب بتلائیں شہزادی، ورنہ آپ کو دیکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ تصور کر کے ہی جان نکل جاتی ہے، ہیرامن طوطے نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں، ہم نے یہ خود قانون بنایا تھا، ہمیں مردوں سے شدید نفرت ہے، مگر تم اتنے چرب زبان ہو، نہ جانے تمہاری زبان میں کیا اثر ہے کہ ہم تمہارے سوداگر زادے کو نہ صرف دیکھنے پر رضامند ہو گئے ہیں بلکہ یہ بھی چاہنے لگے ہیں کہ وہ ہمیں بھی دیکھ لے۔ ہمارے والد کے علاوہ شاید یہ سوداگر زادہ پہلا مرد ہوگا جو ہمیں دیکھ سکے گا، شہزادی نے جواب دیا۔
شہزادی صاحبہ، آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا، ہیرامن طوطے نے جواب دیا۔ اچھا تو سنو، آج سے 1 ہفتے بعد ہم نے اپنے والد سے ملنے جانا ہے۔ اس دن کوئی مرد گھر سے نہیں نکل سکتا، ایسا کرنا جرم ہے، مگر تم سوداگر زادے سے کہنا کہ وہ اپنے مکان کی کھڑکی میں کھڑا ہو جائے، ہم ڈولی کا پردہ اٹھا کر اسے دیکھ لیں گے۔ تم اس کھڑکی کے قریب بیٹھ جانا، ہم پہچان جائیں گے کہ یہی سوداگر زادہ ہے، اس طرح تمہارے جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ شہزادی یاسمین نے ترکیب بتلائی۔ اچھا شہزادی، میں کوشش کروں گا کہ سوداگر زادہ ایسا کرے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ اپنی بات سے پھر نہ جائے، کیونکہ وہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے، ہیرامن طوطے نے کہا، اور پھر وہ اجازت لے کر چلا گیا اور شہزادی محل کی طرف واپس چل پڑی۔ شہزادہ عالمگیر اور وزیر زادہ دانش آج بہت خوش تھے، کیونکہ کل وزیر زادی گلنار شہزادی سے مل کر آئی تھی اور اس نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ شہزادے عالمگیر کی تصویر دیکھنے پر رضامند ہو گئی ہے۔ وزیر زادی گلنار اور وزیر زادہ دانش کو پورا یقین تھا کہ ایک بار اگر شہزادی نے شہزادے عالمگیر کی تصویر کو دیکھ لیا تو وہ ضرور اس سے ملنے پر رضامند ہو جائے گی، مگر شہزادہ اس سے پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح خود بھی شہزادی کو دیکھ لے اور شہزادی بھی اسے دیکھ لے، مگر وزیر زادی نے اسے بتلایا تھا کہ ایسا ناممکن ہے۔ اس کے خیال میں یہی بہت بڑی کامیابی تھی کہ شہزادی تصویر دیکھنے پر رضامند ہو گئی ہے، ورنہ شہزادی تو مرد کے نام سے ہی نفرت کرتی ہے، مرد کی تصویر دیکھنا تو بعد کی بات ہے۔ شہزادے کے پاس اپنی کوئی تصویر نہیں تھی، اس لیے اس نے وزیر زادے کو ناشتے کے بعد کسی اچھے مصور کو بلوانے کے لیے بھیج دیا۔ وزیر زادے کے جانے کے بعد شہزادہ دیوان خاص میں آ بیٹھا۔ وہ اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ نہ جانے کب مصور آئے اور وہ کتنے دن تصویر بنانے میں لگائے، اور پھر وہ تصویر شہزادی دیکھے اور اس کے بعد آگے کا کچھ کام بڑھے۔ بڑا طویل عرصہ چاہیے تھا اور شہزادہ چاہتا تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، مگر کیا کرے، مجبوری تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ اتنے میں طوطا اڑتا ہوا دیوان خاص میں داخل ہوا اور آ کر کارنس پر بیٹھ گیا۔ طوطے کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ شہزادے، آج ایک خوشخبری سنو، طوطے نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ کیا خوشخبری؟ جلدی سناؤ، شہزادے نے چونک کر طوطے سے پوچھا۔ شہزادے، میں نے شہزادی کو آپ کو دیکھنے اور اپنے آپ کو دکھانے پر رضامند کر لیا ہے، ہیرامن طوطے نے فخریہ لہجے میں کہا۔ ارے کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ شہزادے نے یقین نہ کرنے والے لہجے میں پوچھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں شہزادے، ویسے ابھی آپ اس کا ذکر کسی سے نہ کیجیے گا، ہیرامن طوطے نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ شہزادہ تو خوشی کے مارے اپنی جگہ سے اچھل پڑا، اسے طوطے کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اسے علم تھا کہ طوطا جھوٹ نہیں بولتا۔ خوشی کے مارے شہزادے کے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے تھے۔ مجھے تفصیل بتاؤ، جلدی بتلاؤ، یہ دن کب آئے گا؟ شہزادے نے پوچھا۔ شہزادے، آج سے 3 دن بعد شہزادی اپنے والد سے ملنے شاہی محل جائے گی۔ آپ اس دن گلاب محل کی کھڑکی میں کھڑے ہو جائیں جو سڑک کی طرف کھلتی ہے، میں کھڑکی کے باہر بیٹھ جاؤں گا۔ شہزادی جب یہاں سے گزریں گی تو ڈولی کا پردہ اٹھا کر آپ کو دیکھ لیں گی اور آپ بھی انہیں دیکھ لینا، ہیرامن طوطے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بہت اچھے ہیرامن طوطے، بہت اچھے، شہزادہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ پروگرام کے مطابق شہزادی نے اسی طرح گلاب محل کے سامنے ڈولی کا پردہ اٹھا کر گلاب محل کی کھڑکی میں کھڑے شہزادے عالمگیر کو دیکھ لیا تھا۔ اسی وقت سے شہزادی یاسمین کی دنیا بدل گئی تھی۔ شہزادہ واقعی دنیا کا حسین ترین مرد تھا۔ شہزادی نے اتنے حسین مرد کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اس کا تمام نظریہ ہی بدل گیا تھا۔ اور پھر جب وہ بادشاہ سلامت سے ملنے گئی تو اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ بادشاہ سلامت نے بھی اسے اس بات پر ٹوکا۔ بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح مل کر تو واپس آ گئی تھی، مگر اب بھی اس کا وہی حال تھا جو اس سے پہلے شہزادے کا تھا۔ اسے شہزادہ بے حد پسند آیا تھا اور وہ سوچنے لگی کہ اب تک وہ مردوں سے نفرت کر کے بیوقوفی کرتی رہی، یہ اس کی حماقت تھی، اور اب وہ اس حماقت پر پچھتا رہی تھی۔ وہ ہیرامن طوطے کی بھی مشکور تھی جس نے سوداگر زادے سے اسے ملا دیا تھا، مگر اب وہ یہ سوچ رہی تھی
کہ وہ ایک ملک کی شہزادی ہے اور وہ سوداگر زادہ ہے، بھلا بادشاہ سلامت کسی سوداگر زادے سے اس کی شادی پر کیسے رضامند ہوں گے؟ چنانچہ اسی سوچ و بچار میں اس کو تمام رات نیند نہیں آئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کب صبح ہو اور وہ طوطے سے مزید بات چیت کرے۔ صبح کو وہ بہت جلد باغ میں پہنچ گئی، مگر اس دن کافی انتظار کرنے کے باوجود ہیرا من طوطا نہیں آیا۔ جب وہ مایوس ہو کر باغ سے واپس آئی تو اسے وزیر زادی گلنار کی آمد کی اطلاع ملی۔ شہزادی نے اس کا استقبال کیا۔ شہزادی، وہ شہزادہ اپنی تصویر تیار کرا رہا ہے، امید ہے جلد ہی بن جائے گی تو میں اسے لے آؤں گی۔ وزیر زادی نے اس کا اشتیاق بڑھانے کے لیے کہا، گلنار، تم ہماری بہت قریبی سہیلی ہو، ہم تم سے کچھ نہیں چھپائیں گے۔ ہم تمہیں صرف بتلا دیں کہ ہم تمہارے شہزادے عالمگیر سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو سوداگر زادے کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب تم ہمارا یہ کام کرو کہ کسی طرح اپنے والد کے معرفت بادشاہ سلامت کو راضی کرو کہ وہ ہماری شادی سوداگر زادے سے کر دیں۔ شہزادی نے کہا، سوداگر زادہ اور شادی؟ وزیر زادی کی حیرت کے مارے آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہاں وزیر زادی، شہزادی نے شرماتے ہوئے کہا، مگر وہ سوداگر زادہ کون ہے؟ آپ نے اسے کہاں دیکھا؟ وزیر زادی نے بدستور حیرت آمیز لہجے میں کہا، ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے۔ شہزادی نے جواب دیا، کیا مطلب، آپ اس کا نام نہیں جانتی اور شادی پر تیار ہو گئیں؟ وزیر زادی کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ ہاں، ایک طوطے کی معرفت ہم اسے جانتے ہیں۔ اور پھر شہزادی نے ہیرا من طوطے اور سوداگر زادے کو دیکھنے تک کے تمام واقعات بتلا دیے، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ سوداگر زادہ عورتوں سے بے حد نفرت کرتا ہے۔ کیا اس طوطے کے پر سنہری اور چونچ ہیرے کی طرح چمکتی ہے؟ وزیر زادی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی، مگر تم نے اسے کہاں دیکھا؟ شہزادی نے چونک کر پوچھا، اور وزیر زادی پر یکدم ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی، اس کی ہنسی رک نہیں رہی تھی، اور شہزادی حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر اسے غصہ آنے لگا۔ وہ سمجھی تھی کہ شاید وزیر زادی اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہی ہو؟ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور شہزادی کو غصہ آتا دیکھ کر وزیر زادی نے ہنسنا بند کر دیا۔ نہیں شہزادی حضور، بھلا میری کیا مجال کہ میں آپ کا مذاق اڑاؤں؟ میں تو اس بات پر ہنس رہی تھی کہ اس طوطے نے آپ کو غلط بتلایا ہے۔ جس کو آپ سوداگر زادہ کہہ رہی ہیں اور جسے شہزادہ عالمگیر کو آپ ٹھکرا چکی ہیں، وہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں۔ وہ سوداگر زادہ نہیں بلکہ شہزادہ عالمگیر ہے اور ملک زرگان کا شہزادہ ہے۔ اس کا رشتہ پہلے آیا تھا، مگر آپ کی ضد کی وجہ سے بادشاہ سلامت نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر بادشاہ سلامت نے میرے ابا جان سے بھی کیا تھا، اور انہیں اس رشتے سے انکار پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وزیر زادی نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ شہزادی نے سب کچھ سن کر بڑی حیرت سے کہا، ہاں شہزادی، یہ سب کچھ صحیح ہے۔ یہ وہی شہزادہ عالمگیر ہے جس کی میں وکالت کر رہی تھی، مگر ایک بات ہے، ہیرا من طوطا ہم سے کہیں زیادہ عقل مند نکلا، جس نے آپ کو نہ صرف اس بات پر تیار کر لیا کہ آپ شہزادے کو دیکھیں، بلکہ یہ کہ شہزادہ بھی آپ کو دیکھ لے۔ وزیر زادی نے مسکراتے ہوئے کہا، تو کیا شہزادہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ نہیں شہزادی، وہ تو بے حد ہنسمکھ، خوش اخلاق اور رحم دل ہے، اور آپ کی تصویر اس نے ایک سوداگر کے پاس دیکھی، تب سے وہ آپ پر عاشق ہو گیا۔ اس کے کہنے پر اس کے والدین نے رشتہ بھیجا، جب انکار ہوا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آ گیا۔ وزیر زادی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور یہ سن کر شہزادی شرما گئی۔ ارے ہاں، آج تک مجھے خیال ہی نہیں آیا کہ تم سے پوچھوں کہ تم شہزادہ عالمگیر سے کیسے واقف ہو، یہاں تک کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ تصویر بنوا رہا ہے، اور یہ کہ طوطا اس کے پاس ہے۔ شہزادی کو اچانک خیال آ گیا، اور اس دفعہ شرمانے کی باری وزیر زادی گلنار کی تھی، اور پھر اس نے وزیر زادے کا زنانہ لباس پہن کر اس کے محل میں آنا اور اس کو خود گلاب محل میں جانے کی تمام تفصیل شہزادی کو سنا دی۔ تو یوں کہو نا کہ تم خود وزیر زادہ دانش کے ہاتھوں دل دے بیٹھی ہو، شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وزیر زادی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے
شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ اچھا، تم شہزادے عالمگیر کو یہ پیغام دے دو کہ اب تصویر بنانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس کی تصویر اپنے دل میں بنا لی ہے۔ اب وہ اپنے والد کی معرفت ہمارے ابا جان سے رشتے کی بات کرے، اس بار انکار نہیں ہوگا، مگر ایک شرط ہے کہ اپنے رشتے کے ساتھ ساتھ وزیر زادہ دانش کا رشتہ ہماری لاڈلی سہیلی گلنار کے لیے ضرور آنا چاہیے، شہزادی نے کہا۔ اور وزیر زادی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہتر حضور، یہ پیغام بھیج دوں گی، وزیر زادی نے کہا، اور پھر دونوں سہیلیاں خوش ہو کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ وزیر زادی اجازت لے کر چلی گئی۔ شہزادی بے حد خوش تھی کیونکہ ایک بہت بڑی الجھن سے اسے نجات مل گئی تھی۔ اس کا محبوب سوداگر نہیں بلکہ شہزادہ تھا، اور شہزادہ بھی بہت بڑے ملک زرگان کا۔ اب بادشاہ سلامت کو شادی میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہیرا من طوطے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، شہزادی صاحبہ کی خدمت میں آداب ہو۔ اور شہزادی نے چونک کر اسے دیکھا، وہ روشن دان میں بیٹھا تھا۔ ہم تم سے نہیں بولتے، ایک تو آج صبح نہیں آئے، دوسرا تم نے ہمارے ساتھ 2 جھوٹ بولے کہ شہزادہ عالمگیر کو سوداگر بتایا، اور ساتھ یہ بھی جھوٹ بولا کہ وہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے، شہزادی نے باقاعدہ روٹھتے ہوئے کہا۔ اور ہیرا من طوطا ہنس دیا۔ شہزادی صاحبہ، واقعی میں اپنی اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے یہ جھوٹ آپ کے فائدے کے لیے بولا تھا۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ شہزادہ عورتوں سے نفرت کرتا ہے، اس طرح میں نے آپ کے دل میں اشتیاق اور حسد کا جذبہ پیدا کیا، اور میں اپنی ترکیب میں کامیاب رہا۔ اور ہاں، بات تو یہ صحیح ہے، اگر تم یہ نہ کہتے تو شاید ہم بھی کبھی اسے دیکھنے یا اپنے آپ کو دکھانے پر رضامند نہ ہوتے، شہزادی نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ دوسرا جھوٹ اس لیے نہیں کہ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ وہ شہزادہ ہے، میں تو یہی سمجھتا رہا کہ وہ سوداگر زادہ ہے۔ اس کے باوجود میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ہیرا من طوطے نے کہا۔ نہیں ہیرا من طوطے، میں تمہاری بے حد مشکور ہوں، تم نے میرا نظریہ ہی بدل دیا، شہزادی نے جواب دیا۔ شہزادی صاحبہ، ایک خوشخبری سنانے حاضر ہوا تھا، اس لیے صبح حاضر نہ ہو سکا۔ وہ یہ کہ میں نے شہزادے صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ انہیں پسند کرتی ہیں اور شادی کے لیے تیار ہیں۔ شہزادے صاحب میرے یقین دلانے پر اسی وقت آپ کے والد سے ملنے چلے گئے، اور آپ کے والد کو جب معلوم ہوا کہ آپ شادی پر رضامند ہیں تو انہوں نے اسی وقت منظوری دے دی، اور آج رات کو آپ کی شہزادہ عالمگیر اور وزیر زادی گلنار کی وزیر زادہ دانش سے شادی ہوگی، تمام شہر میں اعلان کر دیا گیا ہے، طوطے نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہم سے پوچھے بغیر تم نے کیسے کہہ دیا کہ ہم شہزادے سے شادی کرنے پر رضامند ہیں، اور ابا جان نے کیسے یقین کر لیا؟ شہزادی نے چونک کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، گو میں ایک طوطا ہوں اور انسانوں جیسی عقل نہیں رکھتا، مگر جس وقت آپ نے ہمارے شہزادے کو دیکھا، میں اسی وقت آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ ہمارا شہزادہ آپ کو پسند آ گیا ہے، باقی گستاخی میں نے خود ہی کر ڈالی، طوطے نے عاجزانہ لہجے میں جواب دیا۔ اور شہزادی اپنی ہنسی روکنے کے باوجود بے اختیار ہنس پڑی۔ تم بے حد شریر ہو ہیرا من طوطے، تمہاری گستاخی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، شہزادی نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہمیں آپ کی دی ہوئی ہر سزا منظور ہے، طوطے نے جواب دیا۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ ہم شادی کے بعد شہزادے سے تمہیں مانگ لیں گے، اور پھر سزا کے طور پر تمہیں اپنے ہاتھوں سے چوری کھلایا کریں گے، شہزادی نے شرماتے ہوئے کہا۔ اور ہیرا من طوطا بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے منظور ہے شہزادی صاحبہ، کل آپ میرے لیے چوری تیار رکھیں، اب مجھے اجازت دیں، میں اب بارات کے ساتھ آؤں گا، طوطے نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر سے اڑ گیا، اور شہزادی مسکراتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ وہ بے حد خوش تھی، بے حد خوش۔ اور اسی رات کو شہزادی یاسمین اور شہزادے عالمگیر، وزیر زادی گلنار اور وزیر زادہ دانش کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ ہیرا من طوطے نے چونکہ ان کی شادیاں کرائی تھیں، اس لیے وہ سب سے بے حد پیار کرتے تھے، وہ تھا بھی پیار کے قابل۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے
دیکھتے رہیں GN اسٹوری TV۔ شکریہ۔